تجربات بھی شیئر کریں گے، اور کتابوں میں بھی علماء نے بڑے کمال کے واقعات لکھے. جی ہاں، ایسے ایسے واقعات لکھے کہ جب واقعہ شروع ہوتا ہے نا تو دماغ کہہ رہا ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے، مگر نتیجہ اس کے بالکل برعکس نکلتا ہے. اور جب اس کی حکمت سامنے آتی ہے، اس کے راز سامنے آتے ہیں. دیکھیں کچھ اللہ کے راز ہوتے ہیں، رب عز و جل کی بارگاہ سے مشیت ہوتی ہے، تو ہمیں تھوڑا سا ٹھہرنا چاہیے، نتیجہ نکالنے سے پہلے اس کا انتظار کرنا چاہیے. اور پھر اس پہ میں شاید یہ بھی سمجھوں گا، تینوں ماشاءاللہ علماء ہیں میرے ساتھ، تو میں یہ بھی ان سے جاننا چاہوں گا کہ اس میں حسن ظن کا بھی پہلو آتا ہے کہ بعض اوقات ہم بہت جلدی کسی کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں کہ اس کا کوئی ایک عمل دیکھ کر ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا، یہ کچھ اور نکلا. لیکن انتظار تو کرتے، کیا پتہ اس سے بات ہی ہو جائے اور حکمت پتہ چل جائے. میں مثال کے طور پہ ایک بات سے سٹارٹ لے لیتا ہوں جس میں ہم نارملی روز ہی گرفتار ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی شاید یہی ہے کہ علم دین کی کمی ہے، بدگمانی زیادہ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ہم کسی شخص کو ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھر پہ، ہم نے اس کو دعوت دی ہے اور کسی وجہ سے وہ ہماری دعوت میں نہیں آیا. اب وہ دعوت خاص طور پہ اگر دینی ہے، آپ نے کوئی محفل نعت رکھی ہے، قرآن خوانی رکھی ہے، کوئی سنت و برا اجتماع رکھا ہے، یا گھر میں کوئی بھی اچھی سی تقریب آپ نے رکھی ہے اور وہ نہیں آیا، تو فرسٹ آف آل آپ کے ذہن میں خیال کیا آتا ہے؟ نارملی لوگ کیا کہتے ہیں، ہاں بھائی قرآن خوانی کے لیے بلایا تھا نا، ناچ گانے کے لیے بلایا ہوتا تو آ جاتے. اچھا جناب، فلموں ڈراموں کے لیے بلاتے تو لوگ پہلے پہنچ جاتے ہیں، نعت خوانی کے لیے آئے نہیں، بیان کے لیے آئے نہیں. یا پھر جناب وہ بڑا آدمی ہو گیا ہے، اب پہلے ٹائم ہم سے کام ہوتا تھا تو فوراً رابطے میں آ جاتا تھا، اب ہمارے گھر نہیں آتا. فوراً ہی اپنے ذہن میں اس کے بارے میں ایک پورا خاکہ، پورا کوئی گمان بنا کے بیٹھ گئے. اور بعد میں کبھی اس سے ملاقات ہوئی اور شکوہ کیا کہ بھائی آپ آئے نہیں تھے، تو بتاتا ہے کہ یار اس دن میری والدہ بیمار ہو گئی تھی، یا میں ہاسپٹل میں تھا، یا فلاں میرے ساتھ پرابلم ہو گئی. تو اب ہم اس کو بتاتے تو نہیں ہیں، لیکن خود کتنا شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار میں تو اس کے بارے میں کتنا نیگیٹو سوچ بیٹھا. اور کئی صورتوں میں پیارے اسلامی بھائی یہ گناہ ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ بدگمانی پر اپنے دل کو جما چکے ہیں، کوئی ڈیسیشن لے چکے ہیں یا اظہار کر چکے ہیں، تو وہ تو بیچارہ نہ آنے پر کوئی گناہ گار نہیں ہے نا. کسی کی دعوت میں نہ آنا کوئی گناہ تو نہ تھا، لیکن ہم شاید بدگمانی کر کے گناہ کا شکار ہو جائیں. میں چاہوں گا ابتدائی گفتگو کرتے ہیں، کیا فرمائیں گے عمران بھائی؟ یہ جو بعض اوقات ڈیسیشن لے لینا ہوتا ہے، فیصلہ لے لینا ہوتا ہے، پہلے ہی بندہ سمجھ لیتا ہے کہ یار یہ وجہ اس کی یہ ہوگی، کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا نا کہ ان بعد الظن اسم. اللہ نے فرمایا کہ بعض گمان گناہ بھی ہو جایا کرتے ہیں. تو یہ تو ہمیں حسن ظن کے اندر مبتلا ہونا ہی چاہیے. حسن ظن کے اندر کوئی برائی نہیں ہے. بندہ اپنے اوپر یہ اس کو ریئلائز کرے نا، اپنے بارے میں سوچے کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا. اور ظاہر ہے کہ بندہ جب زندگی گزارتا ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی کی دعوت میں نہیں جا پاتا، کسی کی موت میت میں نہیں پہنچ پاتا، کسی کے کام نہیں آ پاتا. اپنی کیفیت اس وقت میں بندے کو پتہ ہوتی ہے، بعض اوقات سستی بھی ہوتی ہے، لیکن کوئی شرعی عذر بھی ہوتا ہے، کوئی مجبوری بھی ہوا کرتی ہے. تو ہمیں اس کی مجبوری کو سمجھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا بھائی ہے وہ نہیں پہنچ سکا، ہمارا اختلاف اس پر نہیں ہونا چاہیے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مرتبہ فقہی مسئلے کے اندر کسی کے ساتھ اختلاف ہو گیا. ایک دوسرے امام تھے، ان کے ساتھ جو ہے فقہی معاملے کے اندر اختلاف ہو گیا. اچھا جب فقہی اختلاف ہوا تو وہ اٹھ کر جانے لگے تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی، ہم اس اختلاف کے باوجود بھی مسلمان آپس میں بھائی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر وہ بندہ آپ کی محفل میں نہیں آ سکا، آپ کی دعوت میں نہیں آ سکا، پھر بھی وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے. انما المؤمنون اخوہ، یہ تو فیصلہ ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں. تو جب بھائی ہیں تو بھائی کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، اس کے کام آنا چاہیے، اس کی مجبوری کو سمجھنا چاہیے. بسا اوقات انسان کی طبیعت یوں بھی ہوتی ہے عبدالحبیب بھائی کہ کسی کا بلڈ پریشر ہی ہائی ہوا پڑا ہے، طبیعت ہی ایسی ہے کہ وہ پبلک میں آنا ہی نہیں چاہ رہا. اب ہم کسی کے ایک وقت میں ملاقات کے بعد اس کا تصور ہی ذہن میں یہ بٹھا لیتے ہیں کہ یہ بندہ تو غسیلہ ہی ہے. یہ صرف ملاقات نہیں ہے، مطلب یہ تو میں نے ایک ایگزامپل دی. اب فون کیا کسی کو، جی اس نے فون نہیں اٹھایا. اچھا پہلا تھاٹ جو خیال میں نارملی بدقسمتی نہیں ہونا چاہیے، پتہ نہیں کیوں ہماری سوئی نیگیٹو سے شروع ہوتی ہے. ہاں بھائی ہمارا نمبر دیکھ کے کہاں اٹھائے گا، پیسوں والوں کا فون اٹھاتا ہوگا، ٹھیک ہے، مطلب ہوتا ہے تو خود فون کرتا ہے، آج مجھے ضرورت ہے تو فون نہیں اٹھایا. اتنے ساری چیزیں ملٹیپلائی کر کے بیٹھ گئے. بھائی کتنی ریزنز ہیں. آپ نے بڑا پیارا جملہ کہا، اپنے اوپر رکھ کے سوچیں. ہم جب سوئے ہوئے ہوتے تو فون اٹھاتے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے فون اٹھاتے ہیں. ایون اب اس وقت مثال کے طور پہ ہم چاروں اس وقت تقریباً 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ پروگرام میں تو ہم فون نہیں اٹھائیں گے. لیکن اگر فون کرنے والا کیا کیا سوچ لے، تو جب ہم بھی کسی موقع پر فون نہیں اٹھاتے تو کبھی تو کوئی پازیٹیوٹی ہو کہ بھئی ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہوگا، آرام کر رہا ہوگا. تو اس میں تو صرف ایگزامپل دی، صرف دعوت کی، فون اٹھانے کی. یعنی آپ کیا کہیں گے کہ ازمپشنز جو ہیں، فوری طور پہ ڈیسیشنز لے لینا، فیصلہ کر لینا، نتیجہ نکال لینا اور اس کے اوپر ایکشن بھی لے لینا، کیا کہتے ہیں آپ؟
اس میں جو بنیاد ہے نا، جیسے ایک پہلو بدگمانی ہے، ایک پہلو جو ہے وہ کسی کو ذلیل کرنا ہے، ایک پہلو کسی کے بارے میں جلد رائے قائم کرنا ہے، ایک پہلو جلدی ریئیکٹ کرنا ہے. ان سب چیزوں کے اگر ہم بیسک پر جائیں تو بیسکلی اٹس اے ڈیسیجن میکنگ، کہ آپ نے کسی چیز کے بارے میں رائے کو قائم کیا، اپنا فیصلہ اپنے ذہن میں منضبط کر لیا. اس میں علماء کی جو تربیت کی جاتی ہے وہ بڑی ہی پیاری اور زبردست ہے. علماء کی صحبت سے سیکھنے کو ملا کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی حلال و حرام کا مسئلہ آئے جو کہ بالکل واضح نہیں ہے، تو کبھی بھی دلائل کو دیکھنے سے پہلے آپ اپنے ذہن میں اس کے بارے میں رائے قائم نہ کریں. واہ. دلائل کو دیکھیں پھر رائے قائم کریں. واہ. اگر آپ نے پہلے سے اپنے ذہن میں کوئی رائے قائم کر لی تو پھر آپ دلائل کو دیکھنے میں آپ غلطی کا شکار ہو سکتے ہیں. یہ حلال و حرام کے بارے میں بھی ہے، کسی شخص کے بارے میں بھی ہے، دعوت میں نہ آنے پر بھی ہے، ایون کہ ایڈمنسٹریشن سے جن کا تعلق ہوتا ہے. آپ یقین کریں عبدالحبیب بھائی کہ اتنا ریئلائز ہوتا ہے کہ لوگ اتنا ریئیکٹیو ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ یار اس کا کوئی اور پہلو میں غور تو کروں. اور خاص طور پر جب آپ کسی ڈیسیجن میکنگ پوزیشن پر ہیں تو آپ کا تو کام ہی ہے. آپ کو تو بہت تجربے ہوتے ہیں. پورے مدنی چینل کے 700-800 افراد ہیں، کوئی کسی کی شکایت لے کر ایسے آتا ہوگا جیسے واقعی وہ بڑا مجرم ہی ہے. ابھی چند دن پہلے کی میں آپ سے شیئرنگ کر لیتا ہوں، کہانی کے پیچھے کہانی. میرے جو اسلام بھائی ہوتے ہیں آفس کے ذمہ دار، تو ان سے کسی نے رابطہ کیا کہ بس مجھے ابھی ملاقات کروا دے، میرا بہت بڑا مسئلہ اٹکا ہوا ہے. اور بڑے وہ یوں سمجھے کہ غصے میں یا ناراضی میں. اچھا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ابھی 2 میٹنگز ہیں آلریڈی، تو میں آپ کو تیسری میٹنگ میں ٹائم ترکیب بنا لیتے ہیں. اچھا، جب وہ آئے تو آگ بگولا، یعنی لفظاً بھی، معنویاً بھی، اصطلاحاً بھی، ظاہراً بھی، باطناً بھی. آپ کو ہیٹ بھی لگتا ہے محسوس ہو رہی تھی. اب وہ آئے بیٹھے اور جیسے ان کا کوئی تقاضا تھا کہ اتنے دن ہو گئے اور میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، تو میں سمجھ گیا کہ یہ کہاں پرابلم ہے. تو بہرحال پھر 2-4 منٹ 5 منٹ بات ہوئی. میں نے دوسرا پہلو ان کے سامنے رکھا کہ آپ نے اس چیز پر اتنا ناراضی کا آپ اظہار کر رہے ہیں تو پچھلے 2 سال کے اندر کتنی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے وقت پر پوری ہو گئیں. یہ ایک پہلو، ٹھیک ہے، یعنی میرے سامنے یہ پہلو کہ میرا یہ کام نہیں ہوا. میں نے دوسرے 10 کام جو میرے ہو گئے اس کو سوچا ہی نہیں. جب ان سے یہ میں نے سوال کیا تو اب وہ سوچنے لگے کہ ہاں سوال تو ویلڈ ہے. اب انہوں نے گنانا شروع کیا، ہاں یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا. اچھا، جیسے ہی دوسرا پہلو ان کے اپنے سامنے آیا، اب یقین کریں ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی اور کہنے لگے نہیں میں شکایت نہیں کرتا، میرے واقعی کام ہوتے ہیں، اس کام میں تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا، آپ درست کر دیں. اچھا، اب اس شخص کے سامنے دوسرا پہلو نہیں تھا جو ہم بات کر رہے تھے، دعوت میں نہ آنے کیا. تو یہ بھی ڈیسیجن میکنگ ہے کہ میں کسی بھی اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کہ جس نے میرا کام کرنا ہے یہ ذہن بنا لوں کہ یار اس نے میرا کام خامخواہ ڈیلے کیا ہے، جبکہ دوسرا پہلو میں نے غور ہی نہیں کیا اور اس سے بھی نہیں پوچھا اور اس پہ جو ہے وہ میں. تو یہ ہمارے خاندان کے اندر بھی ہے، بھائی بہن کے اندر بھی ہے، ماں باپ کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اولاد کے معاملے میں بھی ہو سکتا ہے. اولاد ہی اپنے ماں باپ کے بارے میں عموماً جب تقاضا کرتی ہے کہ ابو یہ چیز چاہیے، اب باپ کی پوزیشن نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس نے پورا نہ کیا ہو، تو بچے عموماً ناراض ہوتے ہیں جبکہ دوسرا پہلو نہیں دیکھتے. اچھا، پرسیپشن ہی بنا لیتے ہیں، ابو کا کام تو منع ہی کرنا ہے، امی تو ہماری ضد پوری نہیں کرتی. اچھا، میں اس بات کو تھوڑا سا اور کنٹینیو کرتے ہیں. ماں باپ کی بہت ساری قدر تو چلیں ان کی موجودگی میں ہوئی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ماں باپ کی اصل قدر جب ہوتی جب آپ خود ماں باپ بنتے ہیں. جی، اس کے بعد لگ پتا جاتا ہے کہ ابو کیوں روکتے تھے. اس کہانی کے پیچھے جب اصل کہانی کھلتی ہے نا، یقین کریں جب چھوٹا بچہ ہمیں نہیں سونے دیتا نا، پھر پتہ چلتا. اچھا، آج کے دور میں ہم جب بچے تھے تو 40 ایئرز پرانی بات تھی، آپ 30 ایئرز 35، تو یہ 25-30 سال پہلے کیا سہولیات تھی اور اب سہولیات کتنی آسان. اب ہماری حالت بری ہے جب ہوتی ہے کہ رات وہ نہیں سونے دے رہا تو اس کی جناب ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے تو اس کو جناب پرابلم ہے. تو 40 سال 30 سال پہلے کس طرح انہوں نے. اچھا، اللہ کی رحمت سے اگر ایک اور بات پتہ نہیں، میں نے بہت ساروں سے ڈسکس کیا، ایسا ہی ہے کہ الحمدللہ فرام لاسٹ 30 ایئرز میں سب نے گرو کیا ہے. جی، ٹھیک ہے نا، پیسوں کے لحاظ سے، سہولیات کے لحاظ سے. ہم خود اپنے بارے میں جتنے بھی لوگ سن رہے 30 سال پہلے ہم کہاں تھے، 25 سال پہلے کہاں تھے، آج اللہ نے سب کو کچھ نہ کچھ ضرور ترقی ہوئی. تو سہولیات بھی کم تھی، مال و دولت بھی کم تھا، اس میں ماں باپ نے ہمیں پالا اور ہم اتنے ریلیکسیشن کے بعد اپنے بچوں کو جب دیکھتے ہیں. اچھا، جب ہم آج اپنے بچے کو کسی چیز کے روکتے ہیں نا تو یاد آتا ہے ابو مجھے بھی تو روکتے تھے. اس وقت برا لگتا تھا، آج سمجھ آ رہا ہے کہ ابو نے جہاں جہاں روکا وہ ٹھیک تھا. یعنی یہ تو ریئل کہانی کے پیچھے کہانی ہے نا، اپنے ساتھ بیتی ہوئی کہانی، سب کے ساتھ یہ کہانی ہے. اس پہ کسی نے بڑا زبردست جو ہے وہ کمپیریزن دیا تھا اور ہمیں
ایز اے نیشن، ایز اے قوم اور ایز اے مسلم ہمیں ضرور اس پہ غور کرنا چاہیے. اس نے کہا کہ آپ 4 جنریشنز کا کمپیریزن کریں، اپنے دادا، آپ کے والد، آپ خود اور آپ کے بچے. اچھا، یہ 4 جنریشنز ایسی ہیں کہ جن کی معلومات ہمیں تقریباً ہوتی ہیں. دادا کو کسی نے زیادہ دیکھا ہوتا ہے، کسی نے کم، لیکن بہرحال معلومات ہوتی ہے. ان کی آسائشوں کو دیکھیں، 10 12 15 سال میں وہ کہاں تھے، پھر آپ کے والد کہاں تھے، آپ خود کہاں تھے، اور آج آپ کے بچے ایسا ہی ہے 10 12 سال میں جو انجوائے کر رہے ہیں وہ آپ نے ہو سکتا ہے 30 35 سال میں جا کے انجوائے بالکل کیا. ایسا ہی ہے، بالکل. تو جب یہ آپ 3 4 جنریشنز کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تو مجموعی اعتبار سے جو آپ نے بات کہی کہ ہم جو ہے وہ گرو کر رہے ہیں، ٹرانسفارمیشن ہمارے سامنے پورا کا پورا، کہاں سے چلے تھے اور کہاں. اور کاش، اچھا اب یہ آپ نے ایسا موضوع چھیڑ دیا ہے جو مجھے وہ ایک پچھلے دنوں ایک کسی ملک کے باقاعدہ کنگ نے یہ جملہ کہا، اس کے بادشاہ نے جملہ کہا کہ ہمارے دادا جو تھے وہ اونٹوں پہ تھے، ٹھیک ہے، ہمارے والد جو تھے وہ پھر کچھ چھوٹی گاڑیوں پہ آئے، آج ہم جہازوں اور لینڈ کروزر میں ہیں. اس نے کہا آپ کے پوتے کہاں ہوں گے؟ کہ لگتا ہے ہمارے پوتے پھر اونٹوں پہ آ جائیں گے. صحیح. وہ بڑی گہری بات تھی. تو کہا یہ کیوں؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب نے اسٹرگل کر کے حاصل کیا ہے، ان کو تیار مل رہا ہے، اگر انہوں نے قدر نہ کی نا اور اس کو ضائع کر دیا تو پھر اونٹوں پہ آ جائیں گے، ریورس ہو جائے گی یہ. اور یہ بڑی آپ نے بھی گہری بات کی، اور شاید یہ جملہ یا یہ بات بچوں کو بٹھا کے سمجھانی چاہیے کہ جو چیز ہم نے 40 50 سال میں جا کر حاصل کی، اچھا پھر کوئی چیز ہے نا مشکل سے ملتی ہے نا اسد بھائی، اس کی قدر ہوتی ہے. جس نے خود کمایا ہو 40 45 سال کے بعد اس سے وہ سہولت ملی ہو تو اب اس کو قدر ہوتی ہے. جس نے آنکھ ہی جناب آسائشوں میں کھولی ہے اس کو لگتا ہے تو میرا حق ہے. اب اسی طرح ایسے یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا، تو میں ایک جانتا ہوں، ایک اللہ نے ان کو بڑا نوازا ہے اور کھاتے پیتے آدمی ہیں. اچھا، ان کے اپنے بچوں کے بارے میں نے ان سے پوچھا نا کہ وہ آپ کے فلاں شہزادے کہاں ہیں، وہ وہاں پر کام کے لیے گئے ہیں. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ خود یہ فیکٹریوں کا مالک ہے، خود یہ سیٹ ہے اور بڑا اللہ نے اس کو نوازا ہے، لیکن یہ اپنے بچے کو وہاں پر اپنی فیکٹری میں نہیں لگا رہا، وہاں پر سیٹ کی جگہ نہیں بٹھا رہا، بلکہ کسی کا جو ہے نا الگ فیکٹری میں اس کو جاب پر لگایا ہوا ہے. تو اس کی وجہ میں نے پوچھی کیا ہے، کہنے لگے حضرت بات یہ ہے کہ اگر یہ فوراً ہی میری سیٹ پر آ کر بیٹھ جائے گا نا تو اس کو نیچے کی مشکلات کا آئیڈیا نہیں ہوگا، اس کو پتہ نہیں چلے گا. تو ابھی اس کا لرننگ پروسیس، اس کا ٹائم چل رہا ہے کہ یہ وہاں سیکھ لے کہ جاب کے اندر کیا کیا معاملات ہوتے ہیں. پھر لانا اس کو میں نے اپنی جگہ پر ہی ہے، لیکن ٹریننگ کے بعد لے کر آنا. بہت اچھی بات ہے. اور یہ واقعی بڑے سمجھدار لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹلی ساری آسائشیں دے دینا. وہ کہتے ہیں نا سونے کا نوالا یا سونے کا چمچہ لے کر کو جو پیدا ہوتا ہے اس کو پھر ٹیک کیئر کرنا آسان نہیں ہوتا. ناظرین، یہ پروگرام بہت خوبصورت طریقے سے آگے بڑھے گا، بہت شاندار واقعات بھی آپ کو سنانے ہیں، مگر میں یہ بھی چاہوں گا کہ ویورز بھی ہمارے ساتھ ہو جائیں. جو ویورز مجھے سن رہے ہیں، اگر آپ بھی زندگی میں، سب کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں، سب کو لگتا ہے یار میری زندگی میں کہاں جا رہا تھا، کیا سوچ رہا تھا اور اس کہانی کے پیچھے کہانی کیا نکلی، تو زیادہ دلچسپی ہو جائے گی جب اگر آپ اپنے ایکسپیرینس ہمیں شیئر کریں گے. اور انشاءاللہ مل جل کے اس ٹاپک کو لے کر چلتے ہیں. تو چلیں مولانا راشد صاحب کی طرف چلتے ہیں. حضرت آپ کوئی اپنی زندگی کا کوئی واقعہ یا کتابوں میں آپ نے کوئی ایسا واقعہ پڑھا ہو جس کہانی کے پیچھے کوئی کہانی ہو تو ہمیں بتائیے گا. جی، ایک مشہور جملہ ہے کہ تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں. جب ہمارے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے اور بالخصوص ہمیں اس میں کچھ ڈیسیجن لینا ہوتا ہے یا 2 فریقین جو ہیں ان میں جب کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں تصویر کے دونوں پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے. بعض اوقات ایک بندے کی بات کو سن کے اس کا موقف جان لیا تو ہم ایک رائے قائم کر لیتے ہیں کہ واقعتاً یہ مظلوم ہے اور سامنے والا جو فریق مخالف ہے وہی ظالم ہے. لیکن جب اس کی سنی جاتی ہے تو معاملہ بالکل برعکس ہوتا ہے. یعنی دنیاوی معاملات میں بھی ایسا ہوتا ہے اور شرعی معاملات میں بھی ایسا ہوتا ہے. میں جب کچھ عرصہ پہلے قبلہ مفتی سجاد صاحب کے پاس افتاء مکتب میں تدریب کر رہا تھا، تخصص فی الفقہ کا یہ ہمارا دوسرا سیشن تھا، تو وہاں پر قبلہ مفتی سجاد صاحب کے پاس مختلف افراد آیا کرتے تھے کچھ مسائل کو لے کر. تو استاد صاحب نے ہمیں یہ تنبیہ کی ہوئی تھی کہ آپ اپنا کام کیا کریں، لیکن جب کوئی سائل آئے تو آپ ہمیں فوکس کیا کریں، دیکھا کریں کہ وہ کس طرح سوال کر رہے ہیں اور کس طرح ہم ان کو جواب دے رہے ہیں. تو وہ جب آتے تو متوجہ ہوتے. اب ایک فریق جب کوئی بات کرتا تو ہمیں بھی ایسا گمان ہوتا اور ایسا لگتا کہ واقعتاً یہ بندہ صحیح ہو، جو ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے وہی اسی کی غلطی ہے، وہ یہ ظالم اور وہ مظلوم. لیکن استاد صاحب پھر ساری گفتگو سننے کے بعد 2-3 اصولی باتیں پوچھتے، یعنی اصول کے مطابق شرعی جو انداز اور نقطہ نظر ہے اس کے تحت جب 1-2 باتیں پوچھتے تو معاملہ بالکل برعکس ہو جاتا اور ہم خود حیران ہو جاتے کہ کہانی تھی کیا اور نکلی کیا. یعنی جو مدعی ہے وہ مدعا علیہ بن جاتا، یعنی کہ جو ظالم ہے وہ مظلوم بن جاتا. تو بالخصوص وہ افراد کے جو ایک خاندان کے بڑے سربراہ ہیں یا سربراہ نہیں بھی ہیں، کسی ادارے میں ہیں، کسی بھی ایسی پوزیشن میں ہے کہ 2 افراد کا معاملہ ان کے سامنے آتا ہے تو انہیں
ایک طرف کی سن کر رائے قائم نہیں کرنی چاہیے، دونوں طرف کی سننے کے بعد ہی ایک فیصلہ دینا چاہیے. اور یہ شرعی لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ ایک فریق کی سننے کے بعد دوسری کی سنی جائے اور پھر اصولوں کو دیکھا جائے. یہاں پھر وہ اقربا پروری والا بھی معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اور انسان کا ایک طرف اگر قلبی میلان ہے اس کو بھی نہیں ہونا چاہیے. اصولوں کو اور شریعت کے احکام کو دیکھنا چاہیے، جس کا جو حکم بن رہا ہے اس کو واضح کرنا چاہیے. ماشاءاللہ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہی بات ہم زندگی میں ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل جو بہت سارے چیٹنگ کے واقعات ہو رہے ہیں، بہت سارے فراڈز ہو رہے ہیں، بہت سارے دھوکے جو دیے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی فارمولہ یہی ہے کہ لوگ ظاہر کو دیکھ کر ڈیسیشن لے لیتے ہیں، انتظار نہیں کرتے اس کا دوسرا پہلو دیکھنے کا، بس جو نظر آ رہا ہے اس پر فوری عمل کر لینا ہے. اب اس پہ ایسے لوگوں کا کاروبار چمک اٹھتا ہے کہ جو نفع دکھا کر اور جناب سونا دکھا کر تو اگلے خواب دکھا کر مٹی بیچ کے چلے جاتے ہیں، جناب خواب بیچ کے چلے جاتے ہیں، اور لوگ اپنی پوری جمع پونجی لگا دیتے ہیں. یعنی یہ تو اتنے واقعات ہو گئے ہیں اسد بھائی کہ لوگ بہت زیادہ نفع دکھایا اور سامنے والے نے کہا جناب اس سے تو شریف آدمی کوئی نہیں ہے، میں نے 50,000 دیے تو اس نے اتنے پیسے دے دیے، نہ شرن دیکھا کہ درست ہے کہ نہیں ہے، تو اب اس نے لاکھ روپے لا کر دیے. جب اس کا بھی نفع مل گیا تو اب لگا جناب اب تو اور دوستوں کے پیسے لگانے ہیں، دوستوں کو جا کے بتانا شروع کیا، اور کرتے کرتے بات لاکھوں سے چلی اور کروڑوں تک پہنچی. اور جب کروڑوں تک پہنچی تو وہ صاحب تو بھاگ گئے اور ان کا سب کچھ ضائع ہو گیا. تو کہانی کے پیچھے کہانی بعض اوقات کچھ اور نکلتی ہے. تو ناظرین براہ کرم اگر جینے کی تمنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کرنی چاہیے. یہاں میں اپنی زندگی کا ایک ایکسپیرینس آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ بڑوں سے یہ سیکھا ہے کہ جلدی فیصلہ نہ کریں. آپ کے پاس کوئی بڑا نفع والا کاروبار بھی آ رہا ہے، بڑا اچھا یوں سمجھیے کہ نفع نظر آ رہا ہے، بڑا اچھا پروفٹ دے رہا ہے، بڑا اچھی آفر کر رہا ہے، دل کہتا ہے ابھی کر لو نکل جائے گی، مگر نہیں نکلے گی. ایک دن سوچ لیں، 4 بندوں سے مشورہ کر لیں، کسی اور کی رائے لے لیں. فوری جو دین اینڈ دیر ڈیسیجن ہوتے ہیں نا، بعض اوقات اس میں بڑی غلطی ہو جاتی ہے. میں نے نگران شورا سے ایک بات سیکھی. ہم ایک بار مدنی مشورہ کر رہے تھے، بڑا انٹینس اور بڑا اہم مشورہ تھا. تو ٹائم ایسا رکھا گیا کہ جس میں بیچ میں نمازوں کا وقفہ آیا. ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء. میں نے کہا سب یار یہ اتنا اہم مشورہ تھا، ہمیں کوئی ایسے ٹائم میں رکھنا چاہیے تھا کہ ہم 3 4 5 گھنٹے کی ایک ہی نشست کر لیتے. تو انہوں نے بڑی پیاری بات فرمائی، کہا جب اہم باتیں کرنی ہو نا تو بیچ میں گیپ ہونا چاہیے. اچھا، آپ جب کھڑے ہوتے ہیں، آپ وضو کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو دوسرا پہلو سامنے آ جاتا ہے. آپ ایک ہی میٹنگ میں ایک ہی ٹاپک پر جا رہے ہوتے تو آپ ون وے جا رہے ہوتے ہیں، مائنڈ پیٹرن آپ کا اسی ایک ہی طرف. لیکن اگر آپ پیٹرن چینج کریں گے نا اور اٹ جائیں اس نشست سے، تھوڑی دیر کے لیے بریک لیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو چینج کریں. مجھے اتنا کمال کا لگا وہ ڈیسیشن. اچھا اسی طرح میں ایک اور اپنی زندگی کا ایکسپیرینس آپ کو شیئر کرنا چاہوں گا، شاید بہت ساروں کو اس سے فائدہ اللہ کرے ہو جائے. میں خود آج اس ایکسپیرینس سے آج ہی گزر رہا ہوں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، آپ کو کوئی میسج آ گیا جس سے آپ کو تکلیف پہنچی، یا کسی ملاقات میں آپ کو تکلیف پہنچی، یا کسی سے آپ کو کوئی پرابلم ہوئی. ہم کیا کرتے ہیں، فوراً جواب دیتے ہیں. اور جب آپ فوراً جواب دیتے ہیں نا، آپ کا جواب بڑا بعض اوقات جارحانہ ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے، آپ کے جو دماغ میں آ رہا ہوتا ہے وہ آپ اس کو ریئیکٹ کر دیتے ہیں. آپ اپنے دل کو کسی طرح یہ منا لیں کہ یار میں نے اس کو جواب دینا ہے مگر آج نہیں دینا، بھائی کل بھی تو دے سکتا ہوں نا. بالکل. آپ یقین کریں، اس کو پریکٹس کر کے دیکھ لیں. آپ ایک دن بعد جب کسی کو جواب دیتے ہیں نا، آپ کا جواب اتنا نپات اللہ ہوگا، ٹو دی پوائنٹ ہوگا، آپ کول ڈاؤن ہو چکے ہوں گے، کیونکہ مقصود ذلیل کرنا نہیں ہے، صحیح. مقصود اصلاح کرنا ہے نا. دونوں کی باتوں کا انٹینشن اچھی ہوتی ہے، دونوں کی انٹینشن اچھی ہے، لیکن وہ میسج آگ لگا دیتا ہے. اگر آپ نے اسی انداز میں اس وقت وہ میسج کر دیا نا، اچھا آگ تو لگ گئی، ساری زندگی آپ بھی شرمندہ ہوتے کہ یار میں نے کہا تھا یہ، مجھے یوں نہیں کہنا چاہیے تھا. اچھا غلطی بھی اس کی، شرمندہ بھی میں ہو رہا ہوں کیونکہ میں نے ریئیکٹ فوراً کر دیا. جذبات ایسے ہوتے ہیں، الفاظ بھی قابو میں نہیں ہوتے. اچھا پھر سب سے بڑا پرابلم ہو گیا واٹس ایپ. جی پہلے کیا ہوتا تھا کہ میں نے آپ کو بٹھا کر کچھ کہہ دیا، بعد میں معافی مانگ لی تو آپ کے ذہن سے بھی میرا وہ پیغام ڈیلیٹ ہو گیا نا، ٹھیک ہے یار عبدالحبیب بھائی نے معافی مانگ، لیکن میرا میسج ہی پڑا ہوا ہے آپ کے موبائل میں. آپ تو جب سنو گے آپ کو غصہ آئے گا کہ یار ایسے بات کی میرے ساتھ، وہ کہاں سے ڈیلیٹ ہوگا. تو میں تو سمجھتا ہوں ایک تو واٹس ایپ پہ اصلاح نہیں کرنی چاہیے، بیٹھ کے اصلاح کر لیں بھائی، سمجھا کے کر لیں یا کال کر لیں، لیکن کم از کم ایک دن بات کریں. آپ اگر اسی دن ریئیکٹ کریں گے، چاہے آپ کی زوجہ ہے، چاہے آپ کے بچے ہیں، آپ نے دیکھ لی نا، آپ نے گھر میں کوئی ایسی چیز دیکھ لی جو غلط ہو رہی ہے، آپ کو بڑا غصہ آیا، آپ ذہن بنا لیں میں نے اس کی اصلاح ضرور کرنی ہے. والد کو کرنی بھی چاہیے، فیملی کے ممبر کو لیکن تھوڑا سا یا تو ایک دن رک جائیں، 6 گھنٹے رک جائیں، 12 گھنٹے کا بریک لے لیں، ایک نماز ضرور پڑھ لیں. یعنی یوں سمجھ لیں فارمولہ ایک لے لیں کہ اس پورے انسیڈنٹ میں آپ بیچ میں ایک نماز پڑھیں. آپ کا وضو ہوگا، آپ نماز پڑھیں گے، آپ اپنے دماغ میں فریز بنا لیں گے، کیا بات کرنی ہے، ایک پورا سٹرکچر بنا لیں گے، اور آپ پھر بڑی اچھی بات کریں گے اور انشاءاللہ وہ امپیکٹ دے گی. میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ تو بہت زیادہ ظاہر ہے کہ لوگوں سے رابطہ رہتا ہے،
تو کبھی ایسا فیل ہوتا نہیں ہے کہ یہ واٹس ایپ اور جو کمیونیکیشن کے ٹولز ہیں یہ سہولت تو ہے لیکن یہی آزمائش بھی ہے، کیونکہ میرے پاس ریئیکٹ کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. ایسا ہی ہے، پہلے ایسا نہیں تھا اور میرے پاس ہڈلز تھے تو وہ ہڈلز آپ کو سپیس کریٹ کر دیتے تھے. بالکل. اب تو یہاں پر آیا اور یہاں پر گیا، ساتھ ایموجی کا مسئلہ بھی موجود ہے، ساتھ میں گوگل سے آپ اس کے متعلق کوئی پوسٹ اور لفاظی بھی نکال سکتے ہیں، لوگ اشعار بھی نکالتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے جہاں اچھا بھی ہے وہاں اس کا واقعی ایفیکٹ بھی اس میں جو ہے وہ ایفیکٹ رشتے تباہ ہوتے دیکھے، گھر ٹوٹتے دیکھے، دین اینڈ دیر ریئیکشن کی وجہ سے پارٹنرشپیں ختم ہوتی دیکھی. اچھا بعد میں دونوں کو احساس ہوا کہ ہم نے غلط کیا، لیکن اگر وہ بریک، اگر وہ دوسرا رخ انتظار کیا جاتا تو بڑا زبردست ہو جاتا. تو اس کو پریکٹس کر کے دیکھیے گا، میں نے تو اس کا بڑا فائدہ دیکھا ہے. یہ آپ نے فارمولہ جو بیان کیا یہ تحریر کے حوالے سے بھی ایسا ہے کہ انسان کبھی کسی موضوع پر کچھ لکھتا ہے تو وہ پہلی نظر میں یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو لکھا ہے بالکل یہ فائنل ہے اور اس سے بہتر کوئی لفاظی آ نہیں سکتی، لیکن کچھ وقفے کے بعد دیکھا جاتا ہے تو اپنی تحریر میں ہی غلطیاں نظر آتی ہیں. تو وہی معاملہ ہے، تحریر ہو، تقریر ہو، اپنے جملے، اپنے الفاظ آپ نے دینے ہیں تو اس کو پہلے آپ سوچ لیں. بہت خوبصورت بات یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جیسے جب آپ تھوڑا سا بریک لے لیتے ہیں، ٹائم لے لیتے ہیں تو الفاظ کا چناؤ بھی آپ اچھا کر سکتے ہیں. ایسے ہی الفاظ کا انتخاب اچھا ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر فوراً آپ ریئیکٹ کریں گے تو بولیں گے یار آپ نے یہ کام نہیں کیا، آپ نے یہ بات نہیں کی. لیکن تھوڑی دیر سوچنے کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد آپ یوں بھی یہ بات کر سکتے ہیں یار اس پر ہماری بات نہیں ہو سکی. اب یہ کہ آپ نے بات نہیں کی، ہماری بات نہیں ہو سکی، دونوں میں فرق ہے، بہت فرق ہے، اور اس کا اثر بھی بالکل الگ ہے. اور یہ جلد بازی جو ہے نا یہ تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. حدیث میں کہا گیا، روایت میں ہے العجلۃ من الشیطان، کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. تو کئی چیزوں میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، تھوڑا سا اس میں وقفہ ہونا چاہیے. یہ اسلام کا حسن بھی ہے کہ اسلام اس طرف ہماری توجہ بھی دلاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جناب بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں اور یہ واقعی وہ باتیں ہیں جو اگر ہم اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کریں تو اس کا نتیجہ نکلے گا اور اچھے طریقے سے ریئیکٹ کرنے کا بڑا شاندار انداز بھی ہوتا ہے. مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مبارک واقعہ یاد آ گیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر، اس حدیث کا مضمون ہے کہ ایک شخص نے آ کر بڑا عجیب، بڑا آکورڈ اور بڑا اس کہیں کہ بدتمیزی والا سوال کر لیا دیکھا جائے تو کہ حضور مجھے زنا کی اجازت دیجیے، مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے. اب یہ کتنا خطرناک سوال ہے اور کس سے ہو رہا ہے؟ جن کے سامنے، جن کا ادب سب سے زیادہ کرنا چاہیے. اور صحابہ کرام اریٹیٹ ہوئے اس سوال سے، مگر نبی پاک کا خوبصورت انداز دیکھیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رائٹ اوے جواب دینے کی بجائے کیا فرمایا؟ آپ نے کیا فرمایا کہ اگر یہ کام کوئی تیری والدہ کے ساتھ کرتا تو تجھے پسند آتا، تیری بہن کے ساتھ کرتا، تیری خالہ کے ساتھ. نبی پاک اس کو رشتے بتاتے رہے اور وہ کہتا حضور میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب تمام چیزوں میں اس نے ڈینائی کیا تو اب نبی پاک نے فرمایا کہ تم جس کے ساتھ یہ برا کام کرنا چاہتے وہ بھی تو کسی کی بہن، کسی کی والدہ یا کسی کی رشتہ دار ہوگی. سبحان اللہ. لک ایٹ دا وے آف ریئلائزیشن. ڈائریکٹ شاؤٹ بھی کیا جا سکتا تھا، ڈائریکٹ پنشمنٹ بھی دی جا سکتی تھی، مگر یہ تربیت کا انداز. اور پھر نبی پاک نے اس کے لیے دعا بھی فرمائی، اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی. اور سبحان اللہ روایتوں کے الفاظ ہیں کہ ساری زندگی پھر اس کے دل میں یہ خیال نہیں آیا. اب یہ کتنا شاندار طریقہ ہے کہ کسی کی غلطی پر ڈائریکٹ کہنا کہ تم نے یہ غلطی کیوں کی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی، اتنا ٹائم ہو گیا یہ کام کرتے ہوئے اب تک نہیں سیکھے ہو. یہ بھی ایک انداز ہے. اور اگر اس غلطی کا بٹھا کر اسے احساس دلا دیا جائے، ریئلائزیشن کرا دی جائے تو میں سمجھتا ہوں بات بھی پہنچ گئی ہے. پہلے یہ طے کر لیں ناظرین، میں نے کسی کی اصلاح کرنی ہے یا اس کو ذلیل کرنا ہے. اگر آپ کا ارادہ ہی ذلیل کر رہے ہیں تو پھر الگ بات ہے. اور اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو نارملی جس طرح ہم اصلاح کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہے. کسی برتن میں پہلے ڈنڈا مار کر سوراخ کر دیں اور اب کہیں میں اس میں ذہانت کا پانی بھر رہا ہوں تو پانی تو ضائع ہو جائے گا نا. آپ سوراخ نہ کریں، پہلے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. آئیے کچھ آپ کو اسٹوریز سناتے ہیں، کچھ واقعات سناتے ہیں. کتاب الکبائر میں بڑی پیاری کتاب ہے اور اس کے اندر ایک واقعہ بڑا ہی سبق آموز موجود ہے. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، امام ذہبی نے اس واقعے کو نقل کیا کہ کسی بزرگ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کا بازو کاندھے سے کٹا ہوا تھا اور وہ آواز لگا رہا تھا، جس نے مجھے دیکھا ہے وہ کبھی کسی پر ظلم نہ کرے. جس نے مجھے دیکھا ہے وہ کبھی کسی پر ظلم نہ کرے. بزرگ کہتے ہیں میں نے ماجرا پوچھا کہ بات کیا ہے. اس نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ میں بدماش، ایک گروپ تھا ہمارا اور میں ان بدماشوں کا میں بھی ساتھی تھا. اور بدماشوں کا تو سٹائل ہوتا ہے کہ جس سے جو چاہا چھین لیا، جہاں چاہا ظلم کیا. کہتے ہیں ایک بازار میں گئے، وہاں مچھلی بک رہی تھی. مجھے فش بڑی پسند آئی، بڑی فریش فش تھی، بلکہ اس وقت بھی وہ تڑپ رہی تھی. میں نے مچھیرے سے پوچھا یہ مچھلی دکھاؤ. اس نے مجھے مچھلی دکھائی. اس نے کہا صاحب مثال کے طور پہ یہ 500 روپے کی ہے. اس نے کہا کبھی ہم نے بھی کسی کو پیسے دیے ہیں؟ اور میں نے اس کو دھکا دیا اور مچھلی لی اور چلنا شروع ہو گیا. وہ پیچھے آوازیں لگاتا رہا، وہ روتا رہا اور میں نے اس کو جواب نہ دیا. لیکن جب میں ہاتھ میں مچھلی لے کر جا رہا تھا تو وہ مچھلی چونکہ پھڑک رہی تھی تو اس نے میرے انگوٹھے پر کاٹ لیا. میں نے اس کو نارمل لیا
گھر گیا, بیوی کو کہا کہ مچھلی پکاؤ, لیکن میرے انگوٹھے میں بہت شدید درد ہونا شروع ہو گیا. میں قریب ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر کو دکھایا. ڈاکٹر نے کہا کہ اس میں تو زہر پھیل گیا ہے, فوری فیصلہ کرو ورنہ یہ زہر آگے بڑھ جائے گا. مرتا کیا نہ کرتا, انگوٹھا کٹوایا, پٹی بندھوائی, روتا ہوا گھر آیا. تکلیف کا عالم تھا. وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک دن پھر میرے ہاتھ پر چوٹ آئی, پرانا زخم تازہ ہو گیا. طبیب کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ اس چوٹ کی وجہ سے وہ زہر جو تھا پورے ہاتھ میں پھیل گیا ہے, تمہیں اپنا پنجہ جو ہے وہ یہ کٹوانا پڑے گا. اللہ وہ کٹوایا مگر درد سارے بازو میں پھیل گیا. اللہ جب دوبارہ طبیب کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ ہماری جو ہے وہ سائنس بھی اب کام نہیں کر رہی, عقل کام نہیں کر رہی, لیکن زہر اب پورے بازو میں پھیل گیا ہے. اب اس نے اپنے کاندھے تک اپنا بازو کٹوا لیا. کچھ سمجھدار دوستوں نے کہا کہ کوئی بات ہوئی تھی جو ایک کے بعد ایک تمہاری چیز ضائع ہو رہی ہے, کوئی عجیب واقعہ تو نہیں ہوا تمہارے ساتھ؟ تو کہتا ہے ہاں واقعہ تو ہوا ہے. کچھ دن پہلے میں ایک مچھیرے کو دکھی کر ظلم کر کے اس سے مچھلی لے کر آ گیا اور وہ روتا بلکتا رہ گیا. تو ان کے دوستوں نے کہا کہ جلدی کرو, اس مچھیرے کے پاس جا کر معافی مانگ لو ورنہ کہیں ایسا نہ ہو ایک ایک کر کے سارا جسم ہی کٹ جائے. ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس مچھیرے کے پاس پہنچا. غریب آدمی تھا. اس کے دروازے پر جا کر اس کے قدموں میں گر گیا, کہا خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو, میرا حال تو دیکھو کیا ہو گیا ہے. غریب آدمی تو تھا مگر دل اس کا بڑا تھا. اس نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا. مگر کسی نے اس مچھیرے سے پوچھا کہ جب یہ مچھلی لے کر گیا تھا تو تم نے کوئی دعا کی تھی, تم نے کیا کیا تھا؟ کہتا ہاں, جب یہ میری مچھلی چھین کر مجھ سے گیا تھا تو میں نے بارگاہ الہی میں دعا کی تھی کہ اللہ میں کمزور ہوں, یہ میرے بچوں کی روزی لے کر مجھ سے چلا گیا, اے اللہ بدلہ اب تو نے لینا ہے, اے رب العالمین میرے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ تو نے لینا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی, اس پوری کہانی, اس پورے واقعے سے کتنا بڑا سبق ملتا ہے کہ کبھی کسی پر زیادتی نہیں کرنی ہے, کبھی کسی کی ہائے نہیں لینی ہے. ہم بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے, ہماری کہانی پتہ کیا ہے, کاروبار ڈاؤن ہو رہا ہے, یار لگتا ہے کوئی ڈیسیژن غلط ہو گیا ہے, صحت ڈاؤن ہو رہی ہے, لگتا ہے کوئی میں نے کھانے پینے میں غلطی کی ہے. ہم کہانی کو بہت زیادہ پریکٹیکل دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہماری فیملی بہت خوشحال رہ رہی ہوتی ہے اور اچانک فیملی میں ناراضگی, جھگڑے اور ناچاکیاں شروع ہو جاتی ہیں. چیک کیجئے اس کہانی کے پیچھے کوئی اور کہانی تو نہیں ہے, کسی کی ہائے تو نہیں لے لی, کسی پر زیادتی تو نہیں کر لی. یاد رکھیے جب مظلوم ہاتھ اٹھاتا ہے نا وہ دعا عرش تک جاتی ہے, پھر اس کے بعد ظالم کا بیڑا غرق ہی ہونا ہوتا ہے. پنجابی لوگ بڑی کمال کی بات کہتے ہیں مضبوط آدمی سے نہ ڈرو, ماڑے آدمی سے ڈرو. ہائے ہائے. میں تو ماڑے کا مطلب بھی نہیں سمجھتا تھا, پھر میں نے پوچھا ماڑا کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ماڑا کمزور کو کہتے ہیں. تو میں نے کہا کمزور سے کیوں ڈریں؟ کہ مضبوط آدمی نے تو خود ہی بدلہ لے لینا ہے, ماڑے نے کرنا کچھ نہیں ہے, ہاتھ اٹھانا ہے. ہاں وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے جو ہے نا معاملات جب سپرد کر دے گا نا پھر وہاں سے فیصلے ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا یہ سارا دیکھیں کتنی کمال کی کہانی ہے کہ ہم ماڑے آدمی کو, کمزور کو تو سمجھتے ہی کوئی کہتے رگڑ دو اس کو, یہ کیا کر لے گا, نہ اس کی آواز ہے, نہ اس کا کوئی چاہنے والا ہے, نہ اس کے پاس کوئی کر و فر ہے, میرے گاڑ, میرے اللہ تللے, میرے چاہنے والے, اس کی تو میں مطلب اس کو بیڑا غرق کر دوں گا. یہ بے وقوفی ہے جو یہ سوچتے ہیں نا, جو تکبر کرنے والے, گھمنڈ کرنے والے, زمین پر قبضہ, کسی کا مال دبا لیا, کسی کو ڈانٹ دیا, نوکری سے نکال دیا, گالیاں دیں. ملازم آدمی کیا کرے گا؟ ہاں یہ بھی بڑا پرابلم ہے. کئی ملازمین کو جو جی میں آتا ہے کہتے ہیں. اچھا ملازم بھی اس لیے نہیں جاتا, اس کو پتا ہے جاب چلی گئی تو غریب آدمی کہیں اور نوکری نہیں ملے گی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ اختیار مل گیا ہے آپ اس کو دبا دیں. وہ دعا کر دے گا نا. اگر اس نے ہاتھ اٹھا لیا, اچھا ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں ہے, دل سے ہی ہائے لگ گئی تو آپ کدھر جائیں گے؟ کیا فرمائیں گے عمران بھائی اس واقعے سے؟ دیکھیں جی, مضطرب دل کی دعا اللہ پاک قبول فرماتا ہے. دعا کی قبولیت کے جو اسباب لکھے گئے ہیں, فضائل دعا جو کتاب ہے اس کے اندر بھی موجود, کہ مضطرب جو دل ہے نا, بے چین دل جو ہوتا ہے, گھبراہٹ کے اندر ہوتا ہے, پھر وہ اپنے رب سے رجوع کرتا ہے, لاؤ اپنے رب سے لگاتا ہے, پھر جو بندہ دل سے نکلتا ہے نا, نکالتا ہے, اللہ رب العالمین کے عرش کو وہ چیزیں ہلا دیتی ہیں اور وہ پھر بندے کی دعا قبول ہوتی ہیں. تو ڈرنا چاہیے. واقعی آپ نے درست فرمایا کہ کمزور آدمی اگرچہ آپ سے بدلہ نہیں لے سکتا, اگرچہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے بدلے میں نہ بول سکتا ہے, نہ اپنے ہاتھ سے کوئی حرکت کر سکتا ہے, لیکن اس کے دل کی کیفیت کو غور کریں. اس کے پاس ایک پکار ہے حضرت, تو وہاں تک جائے گی نا جس کا اندازہ ہی نہیں لوگوں کو. اور واقعی برباد ہوتے دیکھا ہم نے, چلتی گاڑی تباہ ہو جاتی ہے, چلتا کاروبار جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. تو اس پہ غور کریں. اس میں یہ آج کے پروگرام کے لیے اسی سے ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے. واقعہ تو کسی سمجھے کہ اخبار وغیرہ کا ہے, لیکن ہمارے ٹاپک کو بہت ریلیٹ کرتا ہے. کسی ملک میں, عرب کا کوئی خلیج کا ملک تھا, وہاں پر دو بھائی ایک ساتھ رہتے تھے, ایک شادی شدہ تھا اور ایک ابھی پڑھتا تھا.
شادی شدہ بھائی بڑا تھا، 1-2 بچے بھی تھے اس کے، لیکن چھوٹے بھائی کی وہ خیرخواہی کرتا تھا، وہ پڑھتا تھا، اس کی فیسز وغیرہ ادا کرتا تھا، جیسا ہمارے معاشرے میں عموماً ہوتا ہے کہ باپ یا بڑا بھائی چھوٹوں کی خیرخواہی کر رہا ہوتا ہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ چند سال کے بعد اس بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ چھوٹے بھائی نے اپنی یونیورسٹی وغیرہ کی تعلیم کو ترک کیا اور آ کر اس نے بڑے بھائی کا بزنس سنبھالیا اور اپنی بھابھی اور جو بھی بھتیجے تھے، بھانجے تھے، بھتیجیاں تھیں، ان کی جو ہے وہ خدمت کرنے لگ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کے دل میں بدگمانی پیدا ہوئی اور برا خیال آیا اور اس نے کہا کہ کیوں نہ میں اس کاروبار پر پورا جو ہے وہ قبضہ کر لوں۔ اس نے اس کاروبار پہ قبضہ کیا اور جو بھی پیسے وغیرہ تھے اس کو جمع کیا اور کسی اور کنٹری کے اندر شفٹ ہو گیا۔ وہاں جا کر اس نے شادی بھی کی، کاروبار چمکایا، 8-10-12 سال وہاں پر چلتا رہا۔ پیچھے سے اس کے بھتیجے رابطہ کرتے رہے، کوشش کرتے رہے کہ ہمارا حق دے دو، ہمارے باپ نے تمہارے ساتھ اتنی خیرخواہی کی، آپ ہمارے چچا بھی ہو۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب بندے پر یہ تکبر غالب ہوتا ہے اور وہ بڑا کروفر میں ہوتا ہے تو وہ گویا کہ بھلا بیٹھا۔ 10-12 سال کے بعد ایک خیال آتا ہے کہ میں اپنے ملک واپس جاتا ہوں اور واپس جا کر میں اپنی بقیہ زندگی گزارتا ہوں۔ تو کاروبار چونکہ وہاں پہ بھی کامیاب ہو گیا تھا اس کا، تو اپنا وہ سارا مال و اسباب لے کر اپنے آبائی علاقے میں واپس آیا اور آ کر وہاں پہ کاروبار کرنے لگ گیا۔ یہاں پر جو اس کا بھتیجا تھا وہ تھوڑا بڑا ہو گیا، جاب وغیرہ کرنے لگا، تو اس کے والدہ نے کہا کہ تمہارے چچا اپنے ملک واپس آ گئے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ فلاں مقام پر ان کا اچھا بزنس چل رہا ہے، تو جا کر ایک دفعہ کوشش کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے اب دل میں رحم آ جائے اور جب اتنا پیسہ آ گیا تو زیادہ نہیں تو جو ہمارا حق بنتا تھا وہی دے دیں۔ تو پہلے تو اس نے منع کیا، لیکن بہرحال ہمت کر کے وہ گیا اس کے آفس میں۔ جا کر جب اس نے بات کی تو چچا ابھی بھی غرور میں مبتلا تھا اور کہنے لگا کہ تم کون ہو، میں تو تمہیں پہچانتا نہیں ہوں، اور بڑا اس کو ذلیل کر کے نکال دیا۔ یہ بڑا دل گرفتہ ہو کر گھر واپس آیا اور ظاہر ہے کہ گھر کے اندر جو بھی گفتگو ہوئی ہوگی وہ بڑی ناگفتہ بے ہوگی۔ 1-2 سال کے بعد یہاں پر اسٹیبل ہونے کے بعد اس نے کہا کہ میں اپنی فارن والی جو فیملی ہے اس کو میں بلا لیتا ہوں۔ تو لکھا یہ ہے کہ وہ ایئرپورٹ لینے گیا اپنی فیملی کو، بڑی شاندار گاڑی کے اندر بیٹھ کر، پہلی مرتبہ چچا تھا جی، اپنی فیملی کو لے کر جب وہ اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا، راستے میں ایکسیڈنٹ کے اندر پوری فیملی کا انتقال ہو گیا۔ یہاں ان کے ساتھ یہ ماجرا ہوا اور وہ جو بھتیجا تھا جس کو یہ محروم کر رہا تھا، تو قانون کے اعتبار سے بھی اور شریعت کے اعتبار سے بھی یہ اس کا وارث ٹھہرا۔ اچھا، اور جا کر اس نے کورٹ کے اندر دعویٰ کیا اور اس کے مال و اسباب میں سے اس کا جو حق بنتا تھا یا جو بھی حصہ بنتا تھا وہ اس کے حصے میں آیا۔ تو اس پوری کہانی کے پیچھے اگر ہم غور کرتے ہیں تو وہ جب ہم بات کر رہے تھے کہ وہ مظلوم تھے، ان کے چچا نے ان پر ظلم کیا، مال وراثت لے کر چلے گئے، اور معاشرے کے اندر اس طرح کی مثالیں بھی بے شمار ہیں کہ وراثت کے معاملے میں، بیوہ کے معاملے میں لوگ عموماً ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کہ وہ حادثے کا شکار ہوا اور یہ لوگ جو اسٹرگل کر رہے تھے بالآخر ان کو ان کا کچھ نہ کچھ حق بھی ملا اور آئندہ زندگی انہوں نے اچھی گزاری۔ تو یہاں پر ہمیں ظاہری اسباب کے بجائے مسبب الاسباب کی طاقت پر نظر رکھنی چاہیے۔ سورہ اخلاص تو تقریباً ہر مسلمان پڑھتا ہے، بچپن میں یاد کر لیتے ہیں، لیکن اللہ الصمد یہ جو لفظ ہے یا یہ جو آیت ہے اس پہ کبھی ہم غور ہی نہیں کرتے۔ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ جب چاہے جس کے بارے میں چاہے جو چاہے فیصلہ فرمائے۔ اس کی بے نیازی ایسی ہے کہ اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، نہ اس کے کام کے اندر کوئی روڑے اٹکا سکتا ہے، نہ اس کے ارادے اور مشیت کے خلاف ساری مخلوق مل کر کچھ کر سکتی ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، یعنی میں انفرادی طور پر تو واقعی کچھ بھی نہیں ہوں، پوری مخلوق مل کر بھی اس کی جو صفت صمد ہے، صمدیت ہے، اس کے مقابلے میں نتھنگ ہے۔ ہم تو ظاہری کروفر پر، ظاہری اسباب پر، تعلقات پر، اپنے مال پر، اپنی طاقت پر، اپنے اس منصب پر اترا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ الصمد، اسی نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور اسی نے تقدیر کو مقدر فرمایا۔ میں اور آپ یا کوئی بھی شخص یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور اللہ جب چاہے جس کے ساتھ چاہے جو چاہے معاملہ۔ ایک اور چیز دیکھیے عمران بھائی کہ جو غلط کرتا ہے نا برباد ہوتے اسی کو دیکھا ہے، اور جس کے ساتھ غلط ہوا نا تھوڑا ٹائم لگتا ہے،
اللہ پاک اس کو کہیں اور سے نواز دیتا ہے. اس پر حدیث مبارک آپ کو میں عرض کرتا ہوں. جی. مصنف عبدالرزاق کی حدیث مبارک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البر لا یبلا، فرمایا کہ نیکی پرانی نہیں ہوتی، والاثم لا ینسا، فرمایا گناہ بھلایا نہیں جاتا، والدیان لا یموت، فرمایا جزا دینے والا اللہ رب العالمین کبھی فنا نہیں ہوگا. اور پھر ہمارے جو ٹاپک سے تعلق رکھتی ہیں وہ یہ الفاظ ہے اس حدیث مبارک کے. فرمایا فکن کما شئتا، تم جیسے چاہو بن جاؤ، جو چاہو کر لو، جیسا چاہو نپٹا لو، لیکن کیا فرمایا کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آج کسی کے ساتھ جیسا کرو گے کل تمہارے ساتھ ویسا ہی ہوگا. اس کی شرح میں علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے یعنی جیسا تم کام کرو گے ویسا تمہیں اس کا بدلہ ملے گا، جو تم کسی کے ساتھ کرو گے وہی تمہارے ساتھ ہوگا. تو کسی کے ساتھ برائی کر کے کسی کے راستے میں کانٹے بچھا کر آپ یہ سوچیں کہ ہماری راہوں میں پھول بچھائے جائیں گے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. وقتی طور پر ہو سکتا ہے کارپیٹ بھی بچھ جائے ہمارے لیے اور پھول بھی بچھ جائیں، لیکن وہ کانٹوں والا مرحلہ بھی آنے والا ہے. کہتے ہیں نا واٹ گو اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، جو آپ کرتے ہو وہ گھوم کے کہیں نہ کہیں سے ضرور آتا. اچھا اور پتہ ہے ہمارا فارمولہ کیا ہے؟ یار میں نے اس کے ساتھ بھلا کیا، اس سے تو میرے ساتھ نہیں کیا. یہ ضروری نہیں کہ اس سے بھلائی ملے، کہیں نہ کہیں سے. یہ یعنی بہت خوبصورت بات یہ کہ اگر سارے لوگ مل کر خوشبو پھیلانا شروع کریں. نہیں اس پر بھی تو واضح ہے نا کہ حل تنصرون و ترزقون الا بدعفائکم. حدیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری مدد تمہاری قوم کے کمزوروں کے عوض میں کی جاتی ہے. صحیح. تو یہ اگر آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے تو اس کے ساتھ بھلائی کی، میرے ساتھ کوئی بھلائی نہیں ہوئی، تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو سکتا ہے اسی کے صدقے میں اللہ نے بلائیں تم سے ٹال دی ہوں. بلائیں ٹل گئیں، رزق مل رہا ہے، پتہ نہیں کس کے صدقے میں نوازا جا رہا ہے، کون سا کمزور رشتہ دار ہے جس کی ہم مدد کر رہے ہیں، اس کی دعا سے میرا کاروبار چل رہا ہے. ہو سکتا ہے ہمارے آفس میں کوئی ملازم ہو جس ملازم کے گھر میں کوئی خود وہ نیک ہو یا اس کے گھر میں کوئی نیک ہو جس کو ہماری جاب کی وجہ سے کھانا پہنچ رہا ہو اور اس کی دعاؤں سے یہ سارا کاروبار چل رہا ہو، ہمیں نہیں پتا ہوتا. بزنس کمیونٹی میں آپ کا بیٹھنا کافی ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا بعضوں کا 4 لوگ مل کر کام کرتے ہیں اور ان میں ایک کمزور ہوتا ہے، لیکن سمجھدار لوگ یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار اس کو چھوڑو مت، ہو سکتا ہے کہ اس کے صدقے سے ہم 3 کا بھلا ہو رہا ہو. اس کو اپنے نفع میں، اپنی پارٹنرشپ میں، اپنے کام میں باقی رکھتے ہیں اور یہ بڑا اچھی ایک سینس ہوتی ہے. بلکہ میں اس میں ایک اور بات مزیدار ایڈ کر دیتا ہوں. جس گھر میں اسپیشل بچہ ہوتا ہے نا، آپ ان کے والدین سے پوچھیں. خاص طور پر میں نے تو کئیوں سے سنا ہے کہ جو بچہ بازوں کا جو معذور ہوتا ہے، جس گھر میں یہ اسپیشل بچہ آ گیا اور ماں باپ نے اس کو بوجھ نہیں سمجھا، آپ یقین کریں وہ خود کہتے ہیں جب سے یہ آیا ہمارے وارے نیارے ہو گئے. جی یعنی وہ اپنے لیے خاص نعمتیں لے کر آتا ہے، یعنی اس کو وہ ایک آزمائش آئی ہے نا، تو ہمیں نہیں پتا ہوتا. بعض اوقات تو میں ایک صاحب بھائی کو جانتا ہوں جو آپ نے بات کہی، ان کا ایک بھائی ہے اسپیشل. اچھا. وہ اپنا سارا کاروبار اسی کے نام سے کرتے ہیں. اچھا. یعنی کمپنی کا نام بھی اس کے نام پہ رکھا ہے. میں نے ایک بار پوچھا یہ کون ہے بندہ، ان کا نام تو کچھ اور تھا، کمپنی کا نام پوچھا تو بولا یہ میرا ایک بھائی ہے جو اسپیشل ہے. تو میں نے کہا آپ نے اس کے نام پہ رکھا ہے؟ بولا ملتا ہی مجھے اس کے صدقے. میں ابھی سیالکوٹ میں، چلے وہ بھائی سن بھی ہو سکتا ہے، سیالکوٹ میں ہمارے بہت اچھے اسلامی بھائی ہیں اور میں ان کے گھر گیا. میں یقین کریں آئی انسپائرڈ، یعنی بہت اللہ پاک نے ان کو نوازا ہے ماشاءاللہ. بہت بڑا گھر ہے ان کا، کافی اچھا کماتے ہیں، مگر ان کا ایک چھوٹا بھائی ہے. وہ چھوٹا بھائی اسپیشل ہے مگر وہ اپنے بھائی کو اپنا پیر بنا بیٹھے ہیں. یعنی جو ان کا انداز ہے نا اپنے بھائی سے، وہ چھوٹے بھائی کا جا کے ہاتھ چومتے ہیں، مجھ سے بھائی جان دعا کر دو، بھائی جان یہ کر دو. اور میں جو ان کا، میں نے کہا یار اس کو بات کرنا نہیں آ رہی. ہم اچھا نارمل آدمی کہہ رہا ہوں نا کہ یار محفل میں اگر وہ بیٹھا ہے تو اس کی وجہ سے عام نارملی ہاں بندہ چھپا دیتے، بندہ کہتا ہے اس کی وجہ سے میری بے عزتی ہو جائے گی. وہ تقریباً بڑی میٹنگوں میں اپنے بھائی کو لے کے جاتے ہیں، مدینہ شریف جاتے ہیں اس کو لے کے جاتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے امریکہ لے کر گئے. میں نے کہا کیوں؟ بولا مجھے ملی اس کے صدقے رہا ہے. میں نے کہا واقعی یار یہ نیت ہے نا، اور یہ ایک کمزور کا بھلا کر رہا ہے نا. یعنی وہ کمزور کو اس گھر میں بادشاہ بنایا ہوا انہوں نے. ہی از the VIP of that house. تو یہ بھی تو انداز ہے نا، خوبصورت میسیج ہے، کیا خوبصورت میسیج ہے. اور واقعی میں نے دیکھا، ابھی میں تھوڑے دنوں پہلے ختم قرآن کی محفل میں گیا، میرا بیان تھا تو 3 بچوں نے حفظ قرآن کیا تھا. مگر میں حیران یہ ہو گیا کہ اس 3 حفظ کرنے والے بچوں میں ایک بچہ اسپیشل تھا. اچھا. جو بچے بول نہیں پاتے اور کھڑے صحیح نہیں ہو پاتے، تو مجھے بتایا اس نے پورا قرآن حفظ کر لیا ہے. اور ان کے والد صاحب کا جو ان سے اور جتنی بڑی انہوں نے دعوت کی تھی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. کہتے ہیں نہیں ہم اس کو بالکل نارمل بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، جو کس کو ملتا ہے وہی اس کو دیتا ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ڈپرائیوڈ ہے یا کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہے تو ہم اس کو حوصلہ دیں، اور کیا پتہ اس کے صدقے ہمیں کیا کچھ مل رہا ہو. راشد بھائی آپ بھی کچھ سنائیں ہمیں.
جی یہ جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں اس سے یہ چیز بھی ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ صرف مال پیسہ اور ظاہری جو قوت اور پاور ہے یہی چیز نہیں ہوتی، بلکہ ذہانت اور قدرتی جو صلاحیتیں رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں بندوں کو، وہ بھی کار فرما ہوتی ہیں۔ تو بعض اوقات جسمانی اعتبار سے اگر کچھ کمزوری ہوتی ہے بظاہر، لیکن رب تبارک و تعالیٰ دیگر جو اس کی حصے اور صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو ایکسٹرا کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ۔ تو ہمیں معاشرے میں رہنا ہے یا کسی بھی کام کو چلانا ہے تو تمام افراد کی صلاحیتوں کا استعمال کر کے ہی آگے بڑھنا ہے۔ انسان چاہے کہ یہ ایک ارادہ کرے کہ صرف میں اپنی ہی صلاحیتوں، اپنے سکلز، اپنے مال اور اپنی پاور کے ذریعے ہی آگے بڑھوں گا، تو یہ ہوتا نہیں ہے عموماً ایسا۔ آپ دیکھ لیں مداربت کا جو ایک شریعت کی طرف سے پورا حکم ہے کہ ایک شخص ہے جس کے پاس پیسہ موجود ہے لیکن اس کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے یا اتنی ذہانت نہیں کہ وہ کاروبار کر سکے، اور اس کے مد مقابل ایک ایسا شخص ہے کہ بظاہر اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے لیکن اس کے پاس عقل ہے، تجربہ ہے، ذہانت ہے، تو پھر شریعت نے کہا کہ ان دونوں نے آپس میں مل کے کام کرنا ہے تو برکت دونوں کو پہنچے گی۔ تو ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے کسی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ بظاہر ہمیں ظاہری طور پر کوئی عام سا بندہ نظر آتا ہے لیکن اس میں بعض اوقات وہ صلاحیتیں قدرت کی طرف سے ودیت ہوتی ہیں جو ہماری ترقی کا بھی سبب بن سکتی ہیں۔ اس میں عبدالحبیب بھائی ایک معاشرتی ٹاپک ہے۔ ایک علاقے کا کوئی بادشاہ تھا تو غیر مسلم تھا، تو ایسی بعض اوقات بیٹھے بٹھائے اللہ کے نظام میں یا بندہ ایسی بعض چیزوں کو فضول سمجھنا شروع کر دیتا ہے نا، تو ظاہر ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں تھا تو اس کا ایمان کیا بہرحال۔ اس نے کہا کہ یار یہ ہماری فصلوں کو یہ جو چڑیاں اور یہ پرندے ہیں نا، یہ اگر اتنا روزانہ کھائیں تو سال کا اتنا غلہ اور 10 سال کا اتنا، تو یہ تو ہمارے لیے بہت نقصان دہ چیز ہے۔ اللہ کی حکمتوں پر ان کی نظر ہی نہیں تھی، تو اس نے کہا ایک کیمپین چلائی کہ یار ان سب پرندوں کو نا مار دیا جائے۔ اللہ اللہ۔ اچھا وہ پرندے جب مرے تو 1-2 سال کے بعد ان کی فصلوں میں ایک خاص قسم کی بیماری جنم لینا شروع ہو گئی، کیڑے پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ جب اس پہلو پہ غور کیا اور ریسرچ کی تو پتہ لگا کہ یہ جو کیڑے پیدا ہو رہے ہیں دراصل وہ جو پرندے ہم نے مارے یہ ان کی غذا تھی اور وہ ان کو کھا جاتے تھے، جس کی وجہ سے ہماری فصل جو ہے وہ صحت مند پیدا ہوتی تھی اور غلے کا جو رزلٹ ہے، جو ایوریج ہے، وہ اچھی آتی تھی۔ تو بعض اوقات ہم اپنی کوتاہ نظری کی وجہ سے اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں اور اللہ نے جو احکامات ارشاد فرمائے ہیں، جس طرح ہم کمزوروں کی بات کر رہے تھے، ہم تو کہتے یہی ہیں کہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ تو غریبوں کا، کمزوروں کا، یا بظاہر وہ چیز کہ جو ہماری نظر میں فضول ہے لیکن اللہ پاک نے اسے بنایا ہے، تو اس کی جو حکمت ہے اور اس کے پیچھے جو وہ چیز ہے وہ ہمارے پیش نظر نہیں ہوتی۔ اس کو تو ایکو سسٹم بھی کہتے ہیں نا۔ یہ جتنے انسیکٹس ہیں، یہ جتنے پرندے ہیں، جتنے جناب مکھیاں ہیں، یہ سب ہمارے اس پورے سسٹم کے لیے ضروری ہے، بیلنس کے لیے ضروری ہے، بیلنس کی ضروری ہے۔ بلکہ اب تو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو آپ نے درخت کاٹ کر یہ ہمارا ایکو سسٹم بھی برباد کر دیا نا۔ اب آپ ذرا سمجھیے گا، میں ذرا اہلیان پاکستان سے بات کر لوں، بلکہ بالخصوص کراچی والوں سے بات کروں۔ جب ہم چھوٹے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب ہم اسکول جاتے تھے یا مدرسے جاتے تھے، ہمیں گھر سے نکلتے ہوئے چڑیوں کی آواز آتی تھی، کوئل کی آواز آتی تھی، تتلیاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اب تو شاید بچوں نے تتلیاں نہیں دیکھی، بٹر فلائی پارک لے جانا پڑتا ہے آج کل کے بچوں کو تتلیاں دکھانے کے لیے۔ میں نہیں سمجھتا کراچی کے بچوں نے آج اگر کسی سے پوچھے 10-15 سال کے بچے، ہم نے تتلیاں خیر پکڑی تھی، بچے تھے، اب نہیں پکڑنی چاہیے تھی، اب یاد آتا ہے، لیکن تتلیاں پکڑ کے کتاب میں رکھنا اور اس کا جو کلرفل، یعنی میں تو دیوانہ تھا نا تتلیوں کا، کیونکہ ہمارا گارڈن تھا، تو وہ جو تتلی آتی تھی نا، وہ اس کا رنگ ہی مطلب کمال ہے۔ مطلب شاید بچے کہہ رہے ہیں یہ تتلی کس کو کہتے ہیں، تو بٹر فلائی جو ہے اگر آپ انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کریں، اس کے جو کلرز ہیں، اللہ اکبر، اللہ کی قدرت کا یہ وہ شاہکار ہے۔ تو یہ اچھا، اب یہ جتنے پرندے تھے وہ سب کہاں گئے؟ ہم نے درخت کاٹ دیا۔ اچھا آپ کہیں یار پرندے ہم نے تو نہیں دور کیے، دور یہ کیا آپ نے ان کے گھر ہی کاٹ دیے، سبب ہی ختم کر دیا۔ اچھا آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ہم جب چھوٹے تھے تو یہ بھی سنتے تھے کہ سربیا سے پرندے آتے ہیں، پتہ نہیں کون سے، اللہ کی شان ہے کہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے کئی پرندے، کئی اسپیشیز، کئی مچھلیاں وہ سفر کرتی۔ پاکستان میں اب بھی ٹرٹل بیچ کراچی میں مشہور ہے کہ جہاں سال میں ایک ایسا وقت آتا ہے جہاں ٹرٹلز جو ہیں، جس کو کیچوا کہتے ہیں، کچھوا جو ہے وہ باہر آتے ہیں اور اپنے انڈے دیتے ہیں، اور وہ رات ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں ساحل پہ، رات کو آتے ہیں وہ باقاعدہ دن۔ اچھا اللہ کی شان دیکھیں، ان کو دن بھی پتہ ہے، ان کچھووں کو، ان کو ٹائم بھی پتہ ہے اور اسی وقت موسم بھی پتہ ہے، اور پھر سائنس نے لوگوں کو بھی بتا دیا، تو باقاعدہ وہاں باقاعدہ ایک پورا میلہ لگتا ہے سنا ہے رات کو، اور لوگ جو کچھوے آتے ہیں اپنے انڈے دے کے۔ اچھا ان اللہ کی شان دیکھیں، وہ جہاں انڈا دیتے ہیں یا انڈے دیتے ہیں اس جگہ کو پھر وہ بند کرتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں پانی میں، اور کچھ عرصے بعد ان کو وہ جگہ بھی پتہ ہوتی ہے، واپس آ کے اپنے انڈوں سے بچے نکال کے لے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں، اور یہ سب چیزیں، یعنی یہ صرف دنیا ہماری نہیں ہے،
یعنی اس کو دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیں جی. کہ ہم سمجھے بھائی میری دنیا باقی سب کو مار دو. یہ تتلیاں ختم ہونے کے پیچھے جو کہانی ہے وہ گارڈننگ نہ کرنا ہے. پھول ایک اور کلچر تھا, تو تتلیاں ہوتی, شہد کی مکھیاں ہوتی, چڑیوں کی آپ نے بات کی. بڑی بوڑھیاں یا بڑے جو لوگ ہوتے تھے, ہمارے کلچر میں ایک چیز تھی کہ تقریباً گھروں میں سے جو ایکسٹرا روٹیاں یا سالن جو کوئی چیزیں بچ جاتی تھی تو اس کو کسی جگہ پر برتن میں پرندوں کے لیے الگ کر کے رکھا جاتا تھا. اچھا, اب کسی ایریے کے اندر اس پر باقاعدہ سٹڈیز موجود ہیں. کسی ایک ایریے کے اندر اگر مثال 1000 گھر ہیں, 1000 میں سے 200 یا 300 گھروں کی چھتوں پر پرندوں کے لیے خوراک موجود ہے, تو ڈیفینیٹ ہے وہاں پر پرندوں نے آنا ہے, اور ان کے آنے سے وہ رونق ہونی ہے, اور جو ایکو سسٹم ہے اس نے آگے بڑھنا ہے. تو ہمارے یہ کلچر کے اندر بڑی اچھا, اس کے اندر ثواب بھی ہے. یعنی جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو اگر کوئی پرندے کو کھلاتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کھلاتا ہے تو اس میں ثواب ہے. تو ہمارے کلچر میں یہ چیزیں تھیں. آپ نے تو تتلی کی بات کی, میں نے تو جگنو بھی دیکھے ہیں نا بچے. ہاں, میں نے بھی گاؤں میں کبھی مدنی قافلے میں دیکھے, کراچی میں اچھا, دیکھے. اب جگنو جیسی نعمت, اور میں کہتا ہوں کہ یعنی بندہ اس پہ کتنا غور کریں, عقل جو ہے وہ حیران رہ جائے اللہ پاک کی قدرت پہ. اور وہ جب وہ اڑتا تھا اور اس کو کبھی اس کی لائٹنگ بندہ پکڑ کے ہاتھ میں لے کے اس کے اندر لائٹ, یعنی کہ ایک موونگ لائٹ ہے, نیچرل. اور واقعی یہ بھی شاید بہت سارے لوگ حیران ہوں گے جگنو کیا ہے. بھائی اگر انٹرنیٹ پہ جگنو مل جائے تو ذرا دکھا دو ہمارے چینل والوں کو. تو یہ ہمارے آس پاس ہوئے کرتے. ہاں بالکل ایسا. میں نے کراچی میں نہیں دیکھا, مجھے یاد ہے ہم شاید کہیں اسکول کی طرف سے کہیں گئے تھے, وہاں دیکھا تھا, یا مدنی قافلوں میں. جنوبی پنجاب کے علاقوں میں قافلوں میں جاتے تھے, ہو سکتا ہے وہاں پہ آپ نے دیکھا. اب بھی ہوتے ہیں وہاں پر گاؤں میں, بالکل ہوتے ہیں. اچھا, اس کی ایک ڈیمانڈ ہے نا. دیکھیں, ہر کریچر جو بھی ہے, ہماری مخلوق ہے, اس کو ایک انوائرمنٹ چاہیے جہاں پر وہ پنپتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہی وہ انوائرمنٹ آپ ختم کر دیں گے تو وہ یا تو مائگریٹ ختم ہو جائے گی یا مائگریٹ کر جائے گی. تو اب اس کیڑے کے لیے جو انوائرمنٹ درکار تھا, وہ جھاڑیوں میں اس طرح کی چیزوں کے اندر وہ ہوا کرتا تھا, تو اب وہ جھاڑیاں ہی نہیں ہیں, درخت ہی نہیں ہیں. وہ مخصوص آواز رات کو آتی تھی. جی, وہ کیا جھینگر کیا کہتے تھے اس کو؟ ہاں جی, یہی لفظ, ایسے ہی لفظ ہے نا, دور سے جو آواز آتی ہے, دور سے ایسا عجیب سی آواز ہوتی ہے. اچھا, پتہ نہیں مینڈک جیسی آواز تھی, لیکن وہ بھی گاؤں گوٹھوں میں ساری رات وہ ایک آواز جو ہے وہ ایک اسپیشل آواز ہوتی ہے. لیکن واقعی یہ سب اچھا. اب ہم شہروں میں تارے کہاں دیکھتے ہیں؟ اب اتنی لائٹیں ہو گئیں, اتنا انوائرمنٹ ہو گیا, لگتا ہے ہمارے. اچھا, آج اگر کراچی کے بچوں سے یا لاہور کے یا اس طرح بڑے شہروں کے بچوں سے پوچھے آسمان پر سٹارز, تو سٹارز کہاں ہوتے ہیں؟ سٹار تو نہیں ہوتے آسمان پر, کیونکہ نظر ہی نہیں آتے. لیکن ابھی بھی آپ ولیجز میں چلے جائیں اگر مدنی قافلے میں, تو باپ رے باپ, بندہ کہتا ہے اتنے تارے. جی بالکل, اللہ کی شان. ذہنی آزمائش کی وجہ سے سفر رہا پنجاب کا, آپ نے کئی چیزیں دیکھی. تو اب وہاں پر اب جیسے لیٹتے تھے نا, تو آسمان اوپر کھلا, تو ایسے تارے نظر آتے, اور ایک کیا منظر ہوتا تھا. بالکل, کراچی میں تو یہ منظر ہمیں نظر ہی نہیں آتا. مطلب لائٹیں اتنی ہیں, روشنیاں اتنی ہیں, واقعی مطلب دیکھا جائے تو وہاں کی انوائرمنٹ, وہاں کا ایک پرسکون ماحول, ایک دماغ کو, دل کو الگ ہی سکون فراہم کرتا ہے. ایسا ہی آپ نے سنا بڑے مالٹے کے باغ بھی دیکھے آپ نے, تو سنا اس بار ذہنی آزمائش میں بہت سارے سائڈ لائٹ پہ بہت سارے کام کیے. یہ کہانی کے پیچھے یہ کہانی ہے, مجھے ملی بھائی, کہ ابھی کبھی آج عمران بھائی یہاں ہیں تو آج یہاں ہیں, تو یہ الگ کہانیاں چل رہی ہیں. میں آپ کے پیچھے تھے نا. اچھا, آپ جا رہے تو ہم تو بیانات کر رہے ہوتے تھے, لیکن ہمیں کچھ کہانیاں پتہ چل رہی تھی رستے میں اتر کے. نہیں, اچھا ہے آپ لوگ اس کو دیکھتے بھی رہے, اور ماشاءاللہ سنا ہے کوئی کینوں کی دعوت وغیرہ بھی ہوئی تھی. اصل میں وہ ایک نئی چیز تھی نا. جیسے یہاں پر تو ہم کنو خرید کے وہ کھاتے ہیں, فری کا مزہ اٹھا, اور پھر وہاں تو توڑ کر اپنے ہاتھوں سے کھانا, اس کا انوائرمنٹ, پھر وہاں کا پورا اس کا منجی پہ بیٹھ کر پھر انہوں نے جیسے وہاں گئے نا کھیت کے اندر, تو انہوں نے مطلب جھوپڑیاں بھی بنائی ہوئی تھی وہاں اس کے اندر, ظاہر کے جو کھیت کے اور رکھوالے حفاظت کے لیے, تو وہ وہاں پر رہتے ہیں. تو بڑا ہی ایک سکون مل رہا تھا. پھر وہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ گنے سے گڑ کیسے بنتا ہے, تو اس کی پوری اسمیل بھی بہت آئی ہوگی. جی, وہ تو تھی, لیکن اچھا یہ بھی کہانی کے پیچھے کہانی ہے. نواب شاہ سے, یہ تو آپ نواب شاہ کے ہو نا, جب بھی ٹرین گزرتی, اچھا جگنو آ گیا بھائی. اب دیکھیں ناظرین, یہ باقاعدہ پوری لیمپ ہے. اگر ہو سکتا ہے کوئی کہے گا یہ تو ایل ای ڈی ہے بھائی, یہ قدرتی ایل ای ڈی لائٹ ہے جو ماشاءاللہ اس پورے علاقے کو روشن کرتی تھی. اس کی بلنگ بھی کرتی ہے. اچھا جی, اس کی یہ مسلسل نہیں ہوتی. اچھا ویڈیو نا یہ یوں ہے, جیسے جگنو یہاں سے اڑا نا, تو اگلے لمحے آپ کو یہاں لائٹ نظر آئے گی, اس سے اگلے لمحے آپ کو یہاں لائٹ نظر آئے گی, یہ بلنک کرے گی. یعنی یہ تو جس طرح جہاز چلتا ہے آج کل, تو جہاز کی لائٹ بلنک کرتے ہیں. ہاں جی, اس طرح. تو یعنی جب بچپن میں اس کو فالو کرتے تھے, تو آپ کو اس لائٹ کو فالو کرنا ہے, بڑا سمارٹلی کرنا ہے, کیونکہ وہ اس طرف جائے گا یا اس طرف جائے گا آپ کو تو نہیں پتا. تو وہ بند بجھ کھل بند جس طرح ہوتا ہے نا, تو اس طرح یہ بلنک کرتا ہے, اور وہ بڑا ہی خوبصورت. اچھا, ایک جگہ پر ڈارکنیس ہو بہت زیادہ,
اور 3-4 اگر جگنو ایک ساتھ ہوں تو آپ تصور کریں کہ وہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا. اور وہ ایک جگہ پہ تو نہیں بیٹھا ہوا. تو اس کے پروں کے نیچے جسم کے ایک مخصوص حصے پر اللہ کی شان ہے کہ رات کے اندر جو ہے وہ یہ بلنک کرتا ہے, وہ جیسے جیسے اڑتا ہے. تو یہ کوئی الیکٹرسٹی نہیں ہے, یہ کوئی بلب نہیں لگا ہوا, یہ کیا ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ. وہ چل رہی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے اور اس کے مختلف عجائبات ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی بھی مخلوق کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اپنے مقابلے میں یا کسی اور مخلوق کے مقابلے میں. ڈاکٹر اقبال کے کچھ اشعار میں پڑھنا چاہوں گا. انہوں نے ایک فرضی, یہ دیکھیں یہ سارے جگنو ہیں, اوئے ہوئے ہوئے, سارے جگنو ہیں, جگنوں کا میلہ یہ تو, واہ بھائی واہ. چلیے یہ نیچے تو شاید بڑی لائٹ سے میرا خیال, اوپر یہ شاید جگنو ہوں گے واللہ عالم. اب انٹرنیٹ سے ڈھونڈے, انٹرنیٹ کہہ رہے درختوں سے انہوں نے نکالا ہے. چلے بہرحال بھلے یہ ہے کہ اس طرح کا منظر جو 2024 کے الیکٹرانک جگنو تو نہیں دکھا دیا نا آپ نے. چلیں جی آپ شعر سنا رہے. ڈاکٹر اقبال نے پہاڑ اور گلہری کا ایک فرضی مکالمہ لکھا ہے. اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے کہ بظاہر حقیر سی اور معمولی سی چیز نظر آنے والی وہ بھی بیکار نہیں ہے, کیونکہ رب کی پیدا کردہ ہے, اس میں بھی رب کی ہزارہا حکمتیں ہیں. بڑا خوبصورت مکالمہ ہے. ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے, تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے. ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا, یہ عقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا. خدا کی شان ہے, خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھی, جو بے شعور ہوں یوں بات تمیز بن بیٹھی. تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے. پہاڑ گلہری کو کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے, میرے کرو فر اور میری جسامت کے سامنے تیری کیا حیثیت ہے. تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے, زمین ہے پست میری آن بان کے آگے. یعنی پہاڑ گویا کہ غرور کر رہا ہے اپنے بڑے ہونے پر. جو بات مجھ میں ہے تجھ میں وہ, جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں, بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں. اب یہ جب گلہری نے سنا تو اس نے اب جواب دیا, کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا, یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا. جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ, نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا. چھوٹا ہونا بھی کمال ہے. ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے, کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے. بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا, بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا اس نے, مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے. یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ تجھے جسامت کے اعتبار سے بڑا بنایا, لیکن رب نے مجھے یہ کمال عطا کیا ہے کہ میں ہوں تو چھوٹی سی گلہری, لیکن مجھے یہ صلاحیت اللہ نے دی ہے کہ میں درخت پر چڑھ سکتی ہوں. بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا اس نے, مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے. قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں, اے پہاڑ قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں, نری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں. یعنی صرف تیرا بڑا پن ہے ورنہ تیرے میں خوبی کیا ہے. جو تو بڑا ہے تو مجھ سے ہنر دکھا مجھ کو, جو تو بڑا ہے مجھ سے تو ہنر دکھا مجھ کو, یہ چھالیا ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو. نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں, کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. ویسے یہ چھالیا والا جو شعر ہے نا, یہ کراچی والوں کے لیے بڑا زبردست زبردست. بہرحال اسد بھائی میرا خیال ہے وہ جو آپ نے بات بڑی کمال کی کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور پھر یہ تمام چیزیں, اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے اور اس کی اہمیت ہے. ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو جانور کی بولی والا, اگر وہ سنائیں آپ. بہت ہی زبردست واقعہ, ریلیونٹ ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ واقعہ لکھا. ایک شخص تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ آپ اللہ پاک سے دعا کیجئے میرے حق میں کہ مجھے جانوروں کی بولی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. آپ نے اسے منع کیا کہ اس چکر میں مت پڑو, ظاہر اللہ کی قدرت ہے, شان ہے, اس کا نظام ہے. بار اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی ریکویسٹ پر اس شخص کے لیے یہ صلاحیت اس کو عطا فرما دی. اب وہ جانوروں کی بولیاں جو ہے وہ سنتا اور سمجھ لیتا ہے. اس کے سامنے ایک کہانی تھی کہ یہ کمال مجھے مل جائے, یہ کمال مجھے مل جائے, وہ اسے مل گیا. اب اسے مل گیا. اب وہ گھر سے باہر نکلا تو اس نے ایک کتے کو اور مرغے کو آپس میں لڑتے ہوئے پایا. وہ اپنی لینگویج میں بات کر رہے تھے, لیکن اب اس کے پاس یہ صلاحیت تھی. ہوا یہ کہ اس نے جب روٹی کے کچھ ٹکڑے جو ہے وہ پھینکے تو وہ فوراً مرغے نے اٹھا کر کھا لیا. تو کتے نے اس سے شکایت کی کہ تو چونچ کے ذریعے مٹی کے اندر جو چھوٹے چھوٹے دانے ہیں اسے بھی تلاش کر کھا سکتا ہے. یہ روٹی کا لقمہ تھا, مجھے کھانے دیتا, میں جو ہے وہ تیری طرح جو چھوٹے چھوٹے دانے نہیں کھا سکتا. تو مرغے نے اس کو کہا کتے کو کہ تو پریشان نہ ہو, ہمارے مالک کا جو وہ چھوٹا جانور ہے کل وہ مر جائے گا. ظاہر ہے کہ جب جانور مر جائے گا تو اس کو پھینک دیا جائے گا تو تیرے لیے تو غذا ہی غذا ہوگی, گوشت مل جائے گا تجھے. اب اس مالک نے یہ اس کی بات سمجھ لی, سن لی, جو پہلے اس کو نہیں سمجھ میں آتی تھی. اس نے کہا اچھا کل میرا جانور مر جائے گا.
اس نے کل کا انتظار کیے بغیر آج ہی اس جانور کو بیچ ڈالا۔ جب اگلے دن کتا انتظار میں تھا کہ جانور مرے گا میں کھاؤں گا، تو جانور تو وہاں تھا ہی نہیں، تو اس نے مرغے کے ساتھ آ کر شکایت کی اور کہا کہ تو نے تو مجھے کہا تھا کہ کل جانور مر جائے گا، لیکن وہ تو جانور ہی غائب ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ ذرا صبر کر لے، ہوا یہ کہ ہمارے مالک نے آج اس جانور کو بیچ دیا، وہ دوسری جگہ پر جا کر مرا ہے، اس لیے تو محروم رہ گیا، لیکن تو ٹینشن نہ لے، اس کا جو گھوڑا ہے جو کہ اس جانور سے بھی بڑا ہے وہ کل مر جائے گا، تو تجھے کھانے کو مل جائے گا۔ کتے نے کہا چلو ایک دن اور انتظار کر لیتے ہیں۔ یہ گفتگو بھی مالک نے سمجھ لی، اس نے کہا کہ کمال ہو گیا، زبردست، تو اس نے گھوڑے کو بھی کل آنے سے پہلے پہلے بیچ ڈالا۔ پھر وہی مرغے اور کتے کے اندر مکالمہ ہوا۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا آپ ٹینشن نہ لے، کل جو ہے آقا کا جو فلاں غلام ہے وہ مر جائے گا، اور اس کے مرنے پر بہت سارے لوگ آئیں گے، کھانا پکے گا، بٹے گا، تو تیرے حصے کے اندر بہت کچھ آ جائے گا۔ تو مالک نے کہا واہ یار یہ تو زبردست ہو گیا، میں پہلے چھوٹے جانور کے نقصان سے بچا، پھر گھوڑے کے نقصان سے بچا، اب غلام کے نقصان سے، پھر بیچ میں اونٹ کا بھی تذکرہ ہے۔ تو بہرحال اس نے یہ چیزیں بیچ ڈالی، غلام بھی بیچ دیا، غلام بھی بیچ دیا، وہ اونٹ بھی بیچ دیا، اور اس طرح اپنے اچھا یہ نقصان سے سب بچتا اگلے رہا، دن جا کر دوسری جگہ جا کے برتے بھی رہے، واقع ہوتا رہا۔ ہاں۔ اور مرغا یہی تسلی دیتا رہا کہ میں نے تیرے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، جھوٹ نہیں بولا، یہ سب جو میں نے کہا تھا مجھے اللہ کی جانب سے معلوم کسی ذریعے سے ہو گیا تھا، لیکن یہ دوسری جگہ پہ جا کر یہ سارے واقعات ہوتے رہے، لیکن اس علاقے کے اندر اور اس گھر کے اندر یہ واقعہ نہیں ہو پایا۔ بہرحال یہ چلتا رہا۔ ایک دن جو ہے پھر مرغے نے ایک بڑی عجیب بات کہی، اس نے کہا کہ اب تو ٹینشن نہ لے، کل جو ہے ہمارے آقا کا انتقال ہو جائے گا، جب وہ مرے گا تو رشتہ دار آئیں گے اس کی فاتحہ خوانی کے لیے، یا کھانا پکایا جاتا ہے کسی کے مرنے پر، کھلایا جاتا ہے، اب اتنے سارے لوگ جب کھانا کھائیں گے یہ ساری چیز ہوگی تو پھر جو ہے نا اس کا حساب کتاب تجھے مل جائے گا۔ اب تو وہ روتا دھوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے اور میری کوئی نجات کا ذریعہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو تقدیر الہی میں جو لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، لیکن میں تیرے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں ایمان پر مرنے کی جو ہے وہ دعا کر دیتا ہوں۔ تو بہرحال اس کا اسی دن جو ہے وہ انتقال ہو گیا اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ یہاں پر یہ لکھی ہے بات کہ اصل میں وہ جو جانور تھا، چھوٹا جانور بڑے کے لیے، بڑا اس سے بڑے کے لیے، اور وہ غلام آقا کے لیے، یعنی کہ اس گھر کے اندر ایک موت نے واقع ہونا تھا، اور ایک موت دوسرے کے لیے بطور صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی، اور دوسرا اس مصیبت سے بچ جاتا۔ اب وہ چھوٹی مصیبت سے بچ گیا، بڑی میں مبتلا ہوا، اس سے بڑی میں مبتلا ہوا، اس سے بڑی میں مبتلا ہوا، تو اللہ پاک کے جو فیصلے تھے اور جو حکمتیں تھیں اس پر اگر یہ شاکر اور صابر رہتا تو اس بڑی مصیبت سے بچ سکتا تھا۔ یہاں پر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر اس پر علماء نے جو کلام کیا، دو تین باتیں تحریر فرمائیں۔ سب سے پہلی بات کہ بظاہر کہانی تو یہ ہے کہ جانوروں کی زبان ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، بظاہر یہی ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے پیچھے جو اللہ کی حکمت ہے کہ ہر بات کا ہمیں علم ہونا ہمارے لیے مفید ہو، یہ ضروری نہیں۔ بہت خوبصورت بات، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا معلوم نہ ہونا ہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ آج اس کا معلوم نہ ہونا نعمت، اور 10 سال کے بعد اس کا معلوم ہونا نعمت۔ اسی لیے علم کے بارے میں بھی جب علماء بیان کرتے ہیں تو کس کو کتنی کیا بات کرنی ہے، اس کا مینٹل لیول کیا ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یار کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے تو ہمیں کیوں نہیں بتائی؟ تو ہر وہ بات جو کتاب میں لکھی ہو وہ ہر عام شخص کو بتائی جائے، اس کے لیے مفید ہو، ضروری نہیں۔ کتاب پڑھنے والے کا علم اور اس منصب اور مقام پر پہنچنے والے کی ذہنی سطح ایک عام جاہل کے مقابلے میں مختلف ہوتی ہے، تو ہر چیز کا علم ہونا ہمارے لیے حکمت کے مطابق ہو یہ ضروری نہیں۔ تو اللہ کی یہ حکمت ہے کہ اس نے اس کائنات کے بہت سارے مظاہر، بہت سارے فیصلے، بہت سارے علوم کو ہم پر ظاہر نہیں فرمایا، ورنہ ہماری اس کے اندر سکت ہی نہیں ہے کہ اس کو ایبزالو کر سکیں۔ تو ایک تو یہ بات، اور اس پر ایک آیت کریمہ بڑی ہی زبردست ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ بعض اوقات پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ضرور بتاؤ، حضور ہمیں بتا دیجیے، بھائی ایک فیصلہ ہوا، ایک مشورہ ہوا ہے، بھائی آپ کو بتانے کا نہیں ہے، جبھی تو آپ اس مشورے میں نہیں تھے، نہیں جی کیا بات ہوئی مجھے بتاؤ، بھائی آپ کو بتانے کی نہیں ہے۔ یہ بھی اس کا ایک محمل ہو سکتا ہے، ماں باپ سے ہر بات نہیں پوچھنی چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے، اور استاد ہر بات آپ کو ہر وقت بتائے یہ بھی ضروری نہیں۔ تو قرآن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اللہ اللہ، اے ایمان والو
کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جن کے بارے میں سوال مت کیا کرو، کہ وہ ایسی چیزوں کے بارے میں ہیں کہ اگر تم پر ظاہر ہو جائے تو تمہیں بری لگے۔ اور اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے نسب کے بارے میں بزد اللہ اکبر، کہ مجھے جو ہے نا میرے نسب کے بارے میں بتایا جائے، تو اس کو منع کیا گیا کہ بھئی یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ تمہیں جو ہے اس کا پتہ ہونا ضروری ہے، لیکن اس نے ضد کی اور اس کے نسب میں خرابی تھی۔ تو پھر یہ قرآن مجید کے آیت کریمہ وہاں پر نازل ہوئی کہ ہر چیز کے بارے میں سوال بیجا نہ کیا کرو۔ یعنی یہاں کتنی خوبصورت بات یہ پتہ چلی کہ کچھ چیزوں کا معلوم نہ ہونا بھی نعمت ہے، جی ہمیں پتہ ہی نہ ہو۔ اب اگر اس کو آج کے حالات کے مطابق لے لیں، کچھ لوگوں کو صبح سے شام تک خبریں دیکھنی ہیں، بالکل ایسے ان کو اخبار پڑھنے، دنیا میں کیا ہو گیا اس کی ٹینشن لینی ہے، اب سارا دن سر پہ سوار کے پتہ نہیں ادھر یہ ہونے والا ہے ادھر وہ، اچھا کر کچھ نہیں سکنا، تجسس کی اس عادت، تجسس کی وجہ سے سارا دن ٹینشن میں، بریکنگ، اب تو ہمارے چینلوں کو بھی ایک ہی کام ہے، بریکنگ، اب وہ بریک ہو جاتا ہے دماغی بھائی۔ اچھا اگر مثال دیتا ہوں، پورے دن میں کیا ہوا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اور رات کو پتہ چلا کہ یار دوسرے دن وہ ہوا تھا اور حل بھی ہو گیا، بندہ کہتا اچھا ہوا نا پتہ نہیں چلا۔ اچھا نہ پتہ ہونا بعض اوقات اتنا ریلیکس کر دیتا ہے۔ اچھا اسی طرح بعض اوقات گھر کے معاملات میں بھی ہر بال ٹو بال کامنٹری نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی گھر کے باہر، میں یہ گھر والوں سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، اب مثال کے طور پہ کوئی شوہر ہے یا بھائی ہے، وہ ٹریول پر گیا ہے، اب صبح سر میں درد ہوا گھر میں کسی کو، اس کو بیرون ملک بتا رہے ہیں سر میں درد ہوا، آج کھانا نہیں کھایا، آج نیند نہیں آئی، اب وہ نہ آپ کو نیند دے سکتا ہے نہ کھانا، اب وہ گیا ادھر پریشان۔ اچھا اس کو یا تو یہ بتاتے ہیں یا اس کو ہر وقت تجسس ہوتا ہے میں کھانا کھایا نہیں کھایا۔ اب اتنا زیادہ کنیکشن بھی بعض اوقات آپ جس کام کے لیے گئے نا وہ آپ کو ڈسٹرب کر دیتا ہے، آپ 2-3 دن بعد معلوم کریں ہاں ایک دن ہوا تھا تھوڑا سا بخار، شام کو ٹھیک ہو گیا، ورنہ صبح سے شام تک ادھر بھی بخار تھا ادھر بھی بخار ہو جاتا، کیونکہ وہ کر کچھ نہیں پاتا مگر وہ ٹینشن میں رہتا۔ اس وقت تو بہت زیادہ کنیکٹیویٹی بھی جو ہے نا، انفارمیشن کا سیلاب کہتے ہیں آج کل، اتنا انفارمیشن آ رہی ہے اور اس قدر زیادہ آ رہی ہے جو آپ کو چین نہیں لینے دے رہی۔ اب تو بڑے بڑے لوگوں نے ایک فارمولہ اختیار کرنا شروع کیا ہے۔ میں ابھی تھوڑے دنوں پہلے ایک بندے کو دیکھا کہ جس کے ملین نہیں بلین فالوورز ہوں گے، وہ خود سوشل میڈیا اس نے چھوڑ دیا، اچھا اس کے اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، اس کو دنیا بھر کے لوگ چاہتے ہیں، کسی فیلڈ کا بہت بڑا نام ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، میں نے اس کے بارے میں پڑھا کہ اس نے خود کہا میں نے سوشل میڈیا چھوڑ دیا، کیوں؟ بولا میں سکون چاہتا ہوں۔ اچھا اب بھی کئی لوگ وہ ہیں جو باقاعدہ 2 دن جب چھٹی ہوتی ہے تو 2 دن فون بند کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ اب بھی کئی لوگ دنیا میں وہ ہیں جو شام 5-6 بجے کے بعد گھر جا کر کسی کا فون نہیں سنتے، ڈیجیٹل چھٹی پہ، ڈیجیٹل گھر، اب گھر پہنچ گئے تو وہ گھر والے بن گئے۔ اور ہمارے یہاں حال یہ کہ رات 12 بجے تک کاروبار چل رہا ہے۔ ہاں ابھی بتاتا ہوں، ارے بھائی کیوں بتاتا ہوں، کل دن میں کرو نا کاروبار۔ تو اب ہمیں کچھ نہ کچھ، یہ دیکھیں یہ اگر دنیا نے نظام بنایا ہے نا ویکیشن کا، چھٹی کا، ریلیکسیشن کا، تو یہ ٹھیک ہے، یہ انسان کے ذہن کے لیے بھی ضروری ہے، اور پھر خاص طور پہ پورے سال میں اتنی معلومات نہیں ملتی تھی جو ایک دن میں موبائل کے ذریعے پھر وہ درست ہیں غلط ہیں اس کا نہیں پتا، انبار تو لگ رہا ہے نا دماغ میں، پھر وہ ریلیونٹ ہے یا نہیں۔ دیکھیے ایک تحقیق بہت یہ ہے خوبصورت عبدالحبیب بھائی اس ریلیونٹ وقت کہ آج جو مسئلے مسائل ہیں ہمارے ملک میں ہیں یا ہماری دنیا میں ہیں، سوسائٹی میں ہیں، آج سے 50 سال پہلے بعض اوقات اس سے بھی زیادہ بڑے مسئلے ہوتے تھے، جی، لیکن وہ چونکہ ہم سے ریلیونٹ نہیں پتہ بھی ہے نہیں کہ چلتا افریقہ کے کسی جنگل کے اندر کوئی واقعہ ہوا تو میں ٹھیک ہے اگر برا ہوا تو میں اس کو اپریشیٹ تو نہیں کروں گا، لیکن وہ ڈائریکٹلی مجھے ہٹ نہیں کرتا تھا۔ لیکن اب ڈیو ٹو دا سونامی آف انفارمیشن اور ارریلیونٹ معلومات کا بکثرت ہونا، میں نہ اس کے لیے حل کر سکتا ہوں، نہ اس کے لیے کوئی دعا کر سکتا ہوں، نہ اس کے لیے کوئی کام کر سکتا ہوں، کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن میرے دماغ کو وہ ہٹ کر رہا ہے، میں یہاں بیٹھے اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہوں، ایسا ہی ہے جو آج سے 40 سال پہلے کا انسان نہیں کرتا تھا۔ تو دیر شوڈ بی اے بیلنس کہ انفارمیشن کتنی آئے، اور اس پر ایک جو فارمولہ لوگ بتاتے ہیں، کاش کہ ہم اس کو اپنانے لگ جائیں، کہ میڈیا، سوشل میڈیا، کنیکٹیویٹی، انفارمیشن پر ایکسیس ہونا، یہ ساری چیزیں نعمت ہیں، بنیادی طور پر اس کو ہم ایک لمحے کے لیے نعمت کنسیڈر کر لیتے ہیں، لیکن یہ کب نعمت ہیں کہ جب میرا کنٹرول اتنا ہے کہ میں اپنی ریلیونس کے مطابق اور اپنی فائدے کے مطابق میں اپنی مرضی سے حاصل کروں، اس کی مرضی نہ چلے، اس کی مرضی، یعنی کہ میں نے اپنے آپ کو سکرولنگ کے حوالے نہیں کیا ہوا، ہر میں گروپ میں یوٹیوب کھولوں یا میں فیس بک کھولوں اور اس کو سکرول کرتا جا رہا ہوں اور میں نے آدھا گھنٹہ اس کے اندر لگایا، دیٹ مینس کہ میں نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کیا۔ اس کے بجائے اس کو یوں کریں کہ میں نے آدھا گھنٹہ گزارنا ہے تو اس کی مرضی سے نہیں، جو اپنی مرضی سے، کہ آج میں نے ٹاپک کی تیاری کرنی ہے تو میں نے سرچ کیا اپنی مرضی سے، تب تو یہ نعمت ہے کہ میں نے آدھا گھنٹہ گزارا تو وہ میری ضرورت اور لیاقت اور اہمیت کے مطابق مجھے چیزیں دے رہا ہے۔ اور اگر میں نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا کہ جو وہ دکھا رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں، جو وہاں آ رہا ہے میں وہاں جا رہا ہوں،
تو دیٹ مینس یو آر گوئنگ ٹو بی اے ڈیزاسٹر. اچھا اب اس میں ایک اور بات, جی اس کو یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اصول پسند ہوتے ہیں, ان کا فوکس ان کے گول پر ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر ہم یہاں بیٹھے ہیں سلسلہ کرنے کے لیے, ہم یہاں پروگرام میں لائیو بیٹھ کر سوچ رہے ہوں کہ گھر میں کیا ہو رہا ہوگا, پیچھے آفس میں کیا ہو رہا ہوگا, تو کیا ہے کہ پروگرام ہی ڈسٹرب ہوگا, پروگرام بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا, ہم خود بھی ڈسٹرب ہوں گے. اگر ہم پانی بھی پی رہے ہیں نا تو پانی پینے کے وقت کے اندر پورا فوکس ہمارا پانی پینے پر ہونا چاہیے کہ سکون کے ساتھ لطف لیتے ہوئے مزے کے ساتھ بندہ پانی پیے, ورنہ پانی بھی گر رہا ہوگا, پانی بھی گر رہا ہوگا, بندہ پریشان ہی ہوگا. تو بہرحال جو بھی کام کریں اس کا ٹائم تو اس میں لگے گا ہی, لیکن یہ ایمانداری کے ساتھ اپنے ذہن کو اس پر دل و دماغ کو فوکس کرتے ہوئے ہر کام کو کریں تو وہ پرفیکٹلی کام بھی ہوتا ہے, سکون بھی رہتا ہے لائف. پانی اور کھانے پینے کی فوکس کی بات نہیں, ہمارے جو گھر کی اسلامی بہنیں نا ان کا بڑا دکھ ہے, پتہ ہے کیا ہے, کئی لوگ اس میں ہمیں بھی کچھ لوگ شامل ہوں گے کہ کھانا کھاتے ہوئے فون چل رہا ہے. اب انہوں نے بنایا 3 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں کھانا, آپ بلیو کریں جس وقت آپ کھانے کے وقت فون پر ہیں یا کچھ دیکھتے ہوئے کھا رہے ہیں, آپ سے کوئی پوچھ لے ذائقہ کیسا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا, اس وقت غور کریں گے کیسا یار واقعی کچھ کھایا, کیا کھایا یہ بھی یاد نہیں ہوتا کبھی کبھی تو. اچھا پتہ ہے انٹرنیشنلی یہ رول بنا, بلکہ میں نے پڑھا پاکستان میں بھی شاید شروع ہوا ہے کہ کچھ ہوٹلز نے باقاعدہ اپنے ریسٹورنٹ میں جیمر لگا دیے. اچھا, ہمارے ریسٹورنٹ میں موبائل نہیں چلے گا, حالانکہ اب ہم کراچی والے تو وہ ریسٹورنٹ ہوتے ہیں جب وائی فائی ہوگا, وہ کہہ رہے ہیں جائیں گے نہیں بغیر وائی فائی کے, بغیر اچھا چونکہ وائی فائی ہوگا تو زیادہ دیر بیٹھیں گے, وہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کھانے کو انجوائے کریں, اتنی محنت سے ہم نے ٹیسٹ بنایا, آپ آ کے فون پہ لگے رہتے ہیں, فون بند ہوگا تو آپ اچھا کھانا کھائیں گے. اس میں انرجی بھی ویسٹ ہوتی ہے. ہاں, کھانے کو اگر آپ توجہ سے نہیں کھا رہے اور اس وقت آپ کا دماغ جو ہے وہ کسی اور طرف ہے. اللہ کی شان ہے کہ جب ہم کوئی بھی چیز کھاتے ہیں نا تو ایک تو اس کے اندر انرجی ہے جو قدرتی ہے, وہ ہم کھائیں گے تو ہمیں ملے گی. دوسرا ہمارے دماغ کا اس انرجی کو ایکسیپٹ کرنا, اس کے بھی نمبرز ہیں. واہ واہ واہ, کہ جب آپ اس انرجی کو اپنے دماغ کو کمانڈ دیتے ہیں کہ میں نے فار ایگزامپل ایپل کھایا, یہ ایپل میرے جسم میں گیا اور آپ نے توجہ کی, اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ سوچا کہ اس سے میرے جسم کو انرجی ملے گی, تو اٹ میٹرز اے لاٹ کہ آپ کا کھانا آپ کے نظام ہضم کا حصہ درست بنے گا. اور اب تو جو نیوٹریشنز ہوتے ہیں, جو ماہر غذائیات کہہ لیں, وہ اس بات کا باقاعدہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں, ایک تو یہ تھیوری تھی کہ بھائی ورکنگ لنچ ہونا چاہیے, ورکنگ ڈنر ہونا چاہیے, ایک وقت میں 2 کام ہونے چاہیے. بعض چیزوں میں یہ میٹر کرتا ہے, ٹھیک ہے, جہاں پر کوئی نقصان کا پہلو نہیں ہے. مثال ہے آپ واک کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کوئی گفتگو کر رہے ہیں آپ اپنے ساتھی کے ساتھ پازیٹیو, تو وہ ایک وقت میں 2 کام کر رہے ہیں, ذکر و اذکار کر رہے ہیں, تو وہ آپ کی ایکسرسائز کی انرجی کو لوز نہیں ہونے دے رہا. لیکن کھانا کھاتے ہوئے بالخصوص آپ کے دماغ کا اس چیز سے یکسر غافل ہونا کہ جیسا آپ نے کہا پتہ ہی نہیں کیا کھایا, ٹیسٹ کیا تھا, تو آپ کی وہ جو انرجی تھی اس کو یہ نقصان پہنچائے گا. تو اس طرح سے اپنی ان چیزوں کو لے, اور جو شکر کا ہمیں وہ پہلو بھی ختم ہو جائے, وہ پہلو ختم ہو, آپ کھاتے ہوئے انجوائے کر رہے ہوں گے تو شکر بھی نکل رہا ہوگا, شکر کہ اللہ پاک نے مجھے نعمت عطا فرمائی, تو اس نعمت کی طرف ہماری توجہ بھی ہوگی, تو یہ دونوں فائدے حاصل ہو. جناب یہ جو انٹرنیٹ کا اور جو سونامی جس کو کہیں سیلاب ہے انفارمیشن کا, اس کی وجہ سے ہم اپنوں میں بھی جو ہے نا گھر کے اندر بھی اجنبی سے ہو گئے ہیں. ہر بندے کے پاس گیجٹ ہے, کسی کے پاس دوسرے کے لیے ٹائم نہیں ہے. آج بھی پاکستان میں کئی جگہوں پر بتایا جا رہا ہے فون بند ہے. مجھے یاد ہے پچھلے کچھ مہینوں پہلے ایک وقت آیا تھا تو فون بند تھا یا انٹرنیٹ بند تھا, تو ایک پوسٹ پھر بعد میں انٹرنیٹ پر پڑھی, بڑا مزہ آیا کہ بڑے دنوں بعد اپنے گھر والوں سے ملاقات ہوئی, معلوم ہوا اچھے لوگ ہیں. تو اچھے لوگ بھی نہیں پتا بھائی گھر والے کیسے ہیں, مہینوں گھر جاتے ہیں لیکن ملاقات نہیں ہے, سب اپنے موبائل پہ. بہرحال یہ جو بات اسد بھائی نے واقعہ سنایا کہ بعض اوقات بڑا شوق ہوتا ہے نا کہ یہ بھی معلوم ہو جائے, یہ بھی معلوم ہو جائے, تجسس. تو ہر چیز معلوم ہونا ضروری نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کو ایک چیز معلوم تھی, یہ تو دعا سے معلوم کی نا, ان کو تو کرامت سے معلوم تھی. ان کی نظر کا, ان کا ویژن کا عالم یہ تھا کہ دیکھیں روایتوں میں آتا ہے کہ بندہ جب وضو کرتا ہے نا تو جس جگہ سے جنی چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں, ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ دھل جاتے ہیں, پیر دھوتا ہے تو پیر کے گناہ. سبحان اللہ. تو امام اعظم سبحان اللہ, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ وضو فرما رہے تھے تو آپ کے برابر میں ایک شخص وضو کر رہا تھا. تو وضو کرتے ہوئے آپ کو یہ کرامت حاصل تھی کہ جو پانی کے قطرے ٹپکتے تھے اس کے ساتھ یہ بھی آپ دیکھ لیتے تھے کون سا گناہ اس کا ہے. تو آپ نے ایک بندے کو فرمایا کہ بیٹا بدکاری سے توبہ کر لے. اس نے کہا حضور میں نے توبہ کی. کسی کو کہا شراب پینے سے توبہ کر لے, کسی کو کہا جھوٹ بولنے سے توبہ. اب لوگ بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ امام اعظم کو یہ پتہ کیسے چل رہا ہے کہ ہم کون سا گناہ کرتے ہیں, لیکن یہ کمال تھا. مگر امام اعظم ابو حنیفہ نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ مجھ سے یہ نعمت واپس لے لے, میں لوگوں کے عیب نہیں جاننا چاہتا. اللہ. اب اس میں کمال دیکھیں کہ ایک نالج تھی مگر اس لیے واپس اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھ سے لے لے کہ اس سے مجھے لوگوں کے عیب پتہ چل رہے ہیں.
اچھا امام اعظم کا یہ حال، اور ہمارا کیا حال ہے کہ کسی کا عیب پتہ چل جائے، پتہ چلے کرتا کیا ہے، اٹھتا کب ہے، سوتا کب ہے، آج کل جاتا کدھر ہے یار نظر نہیں آتا، یہ رات کو گاڑی لے کے کدھر جاتا ہے، یہ فون پہ کس سے بات کر رہا ہے، کیوں؟ یاد رکھیے ہمیں اس تجسس میں نہیں پڑھنا ہے، اور روایتوں میں آتا ہے، حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے، جو کسی کے عیب اچھالتا ہے یا کسی کے عیب کھولنے کی کوشش کرتا ہے پھر اس کے عیب بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ غور کیجیے، اگر میرے اور آپ کے عیب کھل گئے، اچھا کسی طرح پتہ چل گیا کہ یار فلاں میں یہ غلطی ہے، یا اس کے بچے میں، اس کی فیملی میں، تو کیا یہ مجھ پر واجب ہے دوسروں کو بتانا؟ ارے بھائی اب تو میسج چلتے ہیں، فون چلتے ہیں، پتہ چلا ہاں اس نے، وہ بڑی باتیں نہیں کرتا، اس کا یہ پرابلم، اس کے گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا ہے، ویڈیوز بنا کر، میسیجز بنا کر، اچھا بعض اوقات تو تحقیق بھی نہیں کرتے، اور اتنی ملٹیپلیکیشن، کسی کے کپڑے اتار دیے، کسی کے اس کو رسوا کر دیا، اور بعد میں پتہ بھی چلتا ہے یہ سب جھوٹ تھا۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پوسٹ آئی فلاں بندے نے یہ کیا، فوراً آگے بڑھا دینا ہے۔ جب پھر بعد میں آپ نے اگر توبہ کر بھی لی اور آپ نے اپنے آپ کو پازیٹیو کر بھی لیا، جتنے لوگوں تک پہنچ گیا وہ ریورس کہاں سے ہوگا؟ کیسے ریورس ہوگا؟ پھر اس کی ایک مثال ہے کہ جیسے فار ایگزامپل اس کے اندر واقعی وہ برائی ہے، وہ گندگی ہے، تو کسی نے بڑی پیاری مثال دی کہ دیکھیے کچرا ڈبے کے اندر ہوتا ہے، کچرا ہی ہے لیکن وہ ڈبے کے اندر ہے نا، وہ اتنی سی جگہ میں ہے، آپ نے اس کو وائرل کر کے گویا کہ اس ڈبے کو یوں کر کے گھما کے نا پورے گھر کے اندر پھیلا دیا، تو کچرا تو کوانٹیٹی تو اتنی تھی لیکن آپ نے اس کو بدبو پھیلا دی، اس کی گندگی پھیلا دی۔ تو اگر کسی کا عیب پتہ لگا اور آپ نے وہیں تک رکھا، ایک پوائنٹ بھی کسی سے شیئر نہیں کیا، دیٹ مینز کہ وہ جو بھی کمزوری ہے، کوتاہی ہے، وہ اسی سرکل کے اندر ہے، اس سے معاشرے کو اتنا بڑا نقصان نہیں ہو رہا، لیکن اس کو آپ نے 10 بندوں کے درمیان بیان کر کے گویا کہ اس گندگی کو پھیلانے کا کام کیا۔ عیب چھپانے کی روایتیں بھی ہے نا، اگر عیب چھپائے تو اللہ اس کے عیب چھپاتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے، یہاں تک فرمایا، تو کتنا پسندیدہ عمل ہے، پتہ چل بھی گیا۔ مومن کا سینہ تو لوگوں کے رازوں کا دفینہ ہونا چاہیے، کیوں بتائیں کسی کو؟ ہمیں بہت سارے لوگوں کو باتیں پتہ ہوتی ہیں، بہت سارے، اچھا میں تو بزرگوں کی شان ہے، اچھا ہمارے ماں باپ کو ہی دیکھ لیں، ہمارے عیب سب سے زیادہ کس کو پتہ ہوتا ہے؟ ہمارے ماں باپ کو، مگر پتہ ہونے کے باوجود کبھی وہ چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دے، اس وقت جو سمجھا دیا، مگر ساری زندگی ٹونٹ نہیں کرتے۔ ہمیں کبھی کبھی یاد بھی آتا ہے کہ یار ان کو میری وہ غلطی بھی پتہ ہے، پھر بھی پیار دے رہے ہیں، پھر بھی نعمتیں دے رہے ہیں، پھر بھی ہماری خوشی میں خوش ہو رہے ہیں۔ پیر و مرشد ایسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے استاد ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بار بچے کو بٹھا کے سمجھا دیا، حالانکہ بہت بڑی غلطی ان کے سامنے ہماری چلی گئی، انجانے میں کر دی، بچپن میں کر دی، نادانی میں کر دی، مگر بڑے لوگ جو ہے نا اب دوبارہ اس کو کبھی یاد نہیں دلاتے۔ ایک تو خود بھی، اچھا ایک تو کسی کو نہیں بتایا، یہ مہربانی کی، پھر خود بھی احساس نہیں ہونے دیا، یعنی کبھی کبھی تو اسد بھائی ایسا لگتا ہے کہ اس کو یاد بھی ہے کہ نہیں ہے، جی مجھے یاد ہے، اس کو نہیں یاد ہے، اپیرنٹلی وہ اپنے آپ کو اس کو یاد ہوتا ہے۔ حضرت عاصم بن اسم رضی اللہ رحمۃ اللہ، حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسم کا مطلب ہوتا ہے بہرا۔ اب ان کو دیکھا جائے کہ یہ بہرے حالانکہ حقیقت میں تھے نہیں، اچھا سننے والے تھے۔ اللہ، ان کے سامنے کسی مسلمان کی ریح خارج ہو گئی، اب کسی کی ریح خارج ہو تو وہ بندہ گلٹی فیل کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو جو ہے نا ساری زندگی اس کی وجہ سے بہرا ظاہر کیا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ شرمندہ نہ ہو، اس کا عیب نہ پتہ لگے، تو یہ اللہ والوں کی شان ہے، اس کو دیکھا جائے۔ اور پھر ہمارا کیا حال ہے سوشل میڈیا پر؟ پھر ایک اور حدیث مبارک آپ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے اپنے مسلمان بھائی کو اس گناہ پر آڑ دلائی جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ہم اگر کسی کے گناہ کو وائرل کر رہے ہیں، اس کا واویلا کر رہے ہیں، شور کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، خاندان میں، دوستوں میں، تو پھر یہ ہماری زندگی میں بھی وہ گناہ آ سکتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آپ نے ماں باپ کی بات کی عبدالحبیب بھائی، ایک ان سے محبت کا ایک بڑا پیارا پہلو ہے، ہم سب اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، مزید بڑھتی ہے ان باتوں سے محبت، اور خاص طور پر ایک عمر کا حصہ ہوتا ہے کہ جس میں بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنا ری ایکشن اس طرح سے ظاہر کرتے ہیں کہ اولاد کو بار بار شرمندہ نہیں کرتے، دوسرا وہ اپنے گھر تک ہی رکھتے ہیں، یعنی اپنی اس کمزور اور نالائق اولاد کا تذکرہ ہمسایوں میں، خاندان میں اچھے ہی انداز پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں سب جو بھی ہیں دیکھیں، غور کریں کہ جب کبھی کوئی مہمان آتا ہے تو وہ تعریف ہی کر رہے ہوتے ہیں، جب کوئی خاندان جمع ہوتا ہے تو اپنے بیٹے کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، تو کتنا ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے کہ اگرچہ ان کو معلوم ہے لیکن وہاں پر وہ اس کو۔ اچھا اب ان ماں باپ سے سوال یہ کہ تمہیں اپنے بچوں کی فکر ہے، باقی کے بچے فکر نہیں ہے؟
اگر یہی ایٹیٹیوڈ ہر بندہ, اچھا صرف ماں باپ نہیں, بھائی بھی اپنی بہن کی بات, بہن بھی اپنے بھائی کی بات, فیملی کے ممبر گھر کی بات گھر میں رکھتے, اچھی بات ہے, تو یار دوسرے کے گھر کی بھی گھر میں رہنے دو نا یار. بالکل. ہمیں جب دوسرے کے گھر کی پتہ چلتی ہے تو کیوں پھیلانے کا شوق, پتہ چلا کر کے کیوں پھیلاتے ہیں؟ ایسا نہ کریں, کسی کو کیوں تکلیف پہنچاتے ہیں. تو بہرحال ماشاءاللہ کہانی کے پیچھے کہانی سلسلہ جاری ہے, آپ بھی کالز کر سکتے ہیں. ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ اور کیا سبق ہے اس کے اندر. یہ قدرت کا ایک کرشمہ بھی ہے. حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اچھا یہ واقعہ عیون الحکایات, بہت شاندار کتاب ہے, بزرگوں کے واقعات ہیں, عربی کتاب ہے, پھر اس کا ترجمہ المدینہ العلمیہ نے شائع کیا اور لکھا, اور مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا. امیزنگ سٹوریز ہیں اس کے اندر بزرگان دین کی. تو کہتے ہیں کہ میرے والد نے بتایا کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب خلیفۃ المسلمین امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان جلوہ فرما تھے. تو ایک شخص گزرا, اس نے کندھے پر اپنے بچے کو بٹھا رکھا تھا, اور کمال کی دونوں باپ بیٹے میں مشابہت پائی جا رہی ہے, یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ والد کی مائکرو کاپی جو ہے نا وہ بچہ ہے. تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ فرماتا کہ میں نے آج تک ایسی مشابہت, ایسی سملرٹی کسی میں نہیں دیکھی. تو وہ شخص کہتا ہے حضور میرا ایک واقعہ بڑا عجیب ہے اس بچے سے متعلق. تو آپ نے فرمایا کہ واقعہ سناؤ. تو اس نے کہا کہ حضور میں جہاد کے لیے جانے لگا, تو میری تو زوجہ جو تھی, اس بچے کی جو والدہ تھی, وہ حاملہ تھی, پریگننٹ تھی. میں نے دعا کی کہ اللہ جو بچے, جو اس عورت کے, میری وائف کے پیٹ میں جو بچہ ہے, میں اسے تیرے حوالے کرتا ہوں, تو نے اس کی حفاظت کرنی ہے. وہ کہتا ہے میں جہاد پہ چلا گیا اور واپس آیا تو پتہ چلا کہ میری زوجہ کی جو ہے وہ انتقال ہو گیا. مجھے بڑا افسوس ہوا. تو میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے کہا کہ مجھے بیوی کی قبر پر لے چلو, میں دعا کروں گا. ہم کہتے ہیں جنت البقیع پہنچے, اس نے مجھے بتایا کہ یہ تمہاری بیوی کی قبر ہے. میں جا کے دعا کرنے لگا تو میں نے دیکھا کہ قبر سے روشنی کی کرنیں باہر آ رہی ہیں. میں نے چچا زاد بھائی سے کہا کہ یہ روشنی کیسی ہے؟ کہا یہ روز رات کو روشنی نکلتی ہے تمہاری بیوی کی قبر سے. تو بولا پھر ذرا کھود کے دیکھتے ہیں. کہتے ہیں ابھی میں کھودنے کا ارادہ ہی کیا کہ قبر خود بخود کھل گئی, اور میں نے دیکھا کہ ماں کی گود میں یہ بچہ جو ہے کھیل رہا ہے. اللہ. اور مجھے غیب سے آواز آئی کہ تو نے امانت اللہ کے سپرد کی تھی, وہ تجھے واپس دی جاتی ہے. اگر تو اس کی ماں کو بھی اللہ کے سپرد کر کے جاتا تو اس کو بھی صحیح و سلامت پاتا. سبحان اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں میں نے بچے کو قبر سے نکالا, قبر تو بند ہو گئی, اور یہ بچہ آج میرے ساتھ ہے. یہ واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس شخص نے سنایا. اب اس پہ بھی دو تین باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. ایک تو اللہ کی شان, جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. وہ بچانا چاہے تو کیسے بچاتا ہے, اور ایسے واقعات ملتے ہیں. ابھی بھی زلزلے میں دیکھا ہم نے ترکی میں, پورا گھر چلا گیا اور بچہ زندہ سلامت بچ گیا. پورا گھر تباہ ہو گیا, لیکن کوئی ایک بندہ بچ گیا. تو جسے اللہ نے بچانا ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے, اور بعض اوقات وہ طوفان سے بھی باہر نکل آتا ہے. اور دوسری جو بات سمجھ آئی کہ اللہ کے حوالے کرنا, توکلت علی اللہ, یہ ہمیں عادت رکھنی چاہیے. گھر سے روانہ ہوتے وقت صرف گھر کو نہیں, گھر والوں کو بھی, اپنے کاروبار کو بھی, اپنی عزتوں کو بھی اللہ کے سپرد کرتے رہیں, اور رب عز و جل چاہے تو سبحان اللہ سب کی حفاظت فرمائے. جتنی دعائیں ہیں نا, ہم اس پہ اگر غور کریں تو موقع کی مناسبت سے جو دعائیں ہمارے ماحول میں تو ماشاءاللہ بہت زیادہ پڑھائی جاتی ہیں. عام مسلمان کو بھی چاہیے کہ ہر وقت کی ایک دعا, جیسے گھر کے اندر داخل ہوتے وقت, ٹھیک ہے, اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج. تو یہ گھر میں آتے جاتے برکت کی دعا ہے, اللہ پاک سے بندہ رحمت کی دعا کرتا ہے. گھر سے باہر نکلنے کی جو دعا ہے تو اس کے اندر تو الفاظ ہی یہی ہیں, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اللہ پاک پر یہ توکل ہے. اسی طرح یہ جو جملے اور کلمات ہمارے کلچر کے اندر, اسلامک ٹریڈیشن کے اندر ہے کہ جب بھی کوئی آتا جاتا تو وہ کہتا اللہ کے حوالے, خدا حافظ. تو پہلے سلام کرنا چاہیے آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی, لیکن اس کے بعد یہ دعائیہ کلمات ہمارے اندر رائج ہونے چاہیے کہ اللہ کے حوالے, اللہ اس کے رسول کے حوالے. بڑے پیارے جملے ہیں یہ, آتے جاتے ہم کہیں. اپنے بچوں کی جو ہے وہ یہ تربیت ہونی چاہیے. اسی طرح سواری کی دعا ہے, سوتے وقت کی دعا ہے, اٹھتے وقت کی دعا ہے. تو یہ جو قرآن و حدیث کے اندر دعائیں بیان کی گئیں اور سیرت کے اندر جو اس کا ہمیں ملتا ہے بہت زیادہ, تو یہ ایک اس موقع کی مناسبت کے مطابق ہے. اب کھانے سے پہلے کی جو دعا ہے تو وہ اس کھانے کے اثر کو, اگر وہ کوئی نیگیٹو ہے تو اللہ پاک اس سے حفاظت فرماتا ہے. اور کھانے کے بعد جو دعا ہے اس کے اندر شکر ہے, تو جو نعمت پر شکر ادا کرتا ہے اللہ پاک اس کی نعمت میں اضافہ عطا فرماتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے کلچر کے اندر موجود ہیں, یا پہلے کہیں زیادہ تھیں, لیکن اس کو لوگ اگنور کرتے جا رہے ہیں, اس کو ریپلیس کرتے جا رہے ہیں دیگر الفاظ کے ساتھ. لیکن اگر ان دعاؤں کو, ان کلچرل ہمارے جو دعائیہ جملے یا کلمات ہیں, انہیں ہم باقی رکھیں تو یہ سینہ بسینہ
ہمارے معاشرے کے اندر پنپتے رہیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عمران بھائی کوئی اور کہانی سنائیے, کوئی ایسی کہانی جس کے پیچھے کہانی ہو. جی وہ عرض کرتا ہوں, یہ جو آپ نے ذکر فرمایا نا, اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک وہ بات یاد آ رہی ہے کہ آپ سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو خلت عطا فرمائی, اپنا خلیل بنایا, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے 3 وجوہات ارشاد فرمائی. اس میں سے ایک وجہ آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ میں اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں, اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کریں. تو اس سے ریلیونٹ تھی تو میں نے بیان کیا. کہانی کے حوالے سے بوستان سعدی کے اندر یہ کہانی اسٹوری موجود ہے کہ ایک شخص تھا, بڑا مال و دولت والا تھا, امیر و کبیر تھا, اللہ نے بڑا اس کو نوازا تھا. اپنے گھر میں موجود تھا تو اس کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے, کھولا جاتا ہے تو ایک فقیر سامنے مانگنے کے لیے آتا ہے. اب جب وہ مانگنے آتا ہے تو یہ گھر میں جو موجود ہوتا ہے کہتا ہے کہ معاف کرو. وہ فقیر کہتا ہے کہ میں ضرورت مند ہوں, اور تم کیا سمجھو, تم کیا جانو کہ جو ہے وہ غربت کے حال کیا ہوتے ہیں, غربت کے دن کیسے ہوتے ہیں. بہرحال وہ کچھ بھی نہیں دیتا, بلکہ اس کو گھر سے دھکے دلوا کر اپنے دروازے سے دور کروا دیتا ہے, بھگا دیتا ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد پھر وہ فقیر وہاں سے نا امید ہو کر, مایوس ہو کر چلا جاتا ہے. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ جو گھر میں امیر ہوتا ہے یہ خود فقیر بن جاتا ہے. اس کا مال و اسباب, اس کا مال و دولت, اس کی سب چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں. اور اس کے غلام, لونڈی, بادام جو بھی تھے وہ سب فروخت ہو جاتے ہیں. اور اس کا جو غلام اس کے پاس تھا وہ کسی اور کے پاس پھر نوکری کرتا ہے, اس کا غلام بن جاتا ہے. وہ اس کے گھر میں موجود ہوتا ہے تو ایک مرتبہ پھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے. اور دستک ہوتی ہے تو وہ غلام دروازے پر جاتا ہے, اور دروازے پر جیسے ہی جا کر دروازہ کھولتا ہے تو کوئی فقیر سامنے مانگنے والا موجود ہوتا ہے. اللہ. لیکن جیسے ہی یہ فقیر دروازہ کھول کر دیکھتا ہے تو بے ہوش ہو جاتا ہے, گر پڑتا ہے زمین پر. اسے اٹھایا جاتا ہے, اس کا مالک اسے بعد میں بولتا ہے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہوا کہ جیسے تم نے دروازہ کھولا اور سامنے کسی کو دیکھا تو تم بے ہوش ہو گئے, کیا ماجرا ہے؟ تو پھر وہ فقیر, وہ جو غلام تھا, کہنے لگا کہ دراصل ماجرا یہ ہے کہ میں جب دروازہ کھولنے کے لیے گیا, میں نے جب سامنے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ میں جس کا پہلے غلام تھا, میرا وہ آقا سامنے فقیر بن کر موجود تھا. اللہ. اور وہ غربت کی وجہ سے وہ مانگ رہا تھا. تو اس کا جو بھی موجودہ مالک تھا, اس کا آقا تھا, کہنے لگا تمہیں اس سے بڑی عجیب بات بتاؤں؟ تو وہ غلام کہنے لگا جی ضرور بتائیں. تو اس نے کہا کہ وہ جو اس دن مانگنے والا فقیر آیا تھا نا, میں وہی فقیر ہوں. اللہ. کہ اللہ نے مجھے اتنی عزت عطا فرما دی, اتنا دولت, اتنا مال عطا فرما دیا, اور اس شخص کو جو ہے جو پہلے اپنے غرور و تکبر کے اندر تھا, اپنی بڑائی کے اندر تھا, وہ جو ہے امیری سے, دولت وغیرہ سب اس سے ختم ہو گئی, وہ فقیر بن گیا, اللہ نے مجھے امیر بنا دیا. تو بالکل اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کے فیصلے ہیں. لیکن اگر اللہ نے ہمیں خوشحال بنایا ہے تو پھر تکبر نہیں کرنا چاہیے, بڑائی نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں آج کسی کے پاس کار ہے, کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے, صرف 2 پہیوں کا فرق ہے. پوسٹیں سوشل میڈیا پہ چلتی ہیں, کبھی بہت سکھا دیتی ہیں کہ بھئی اتنا غرور نہ کرو, صرف 2 پہیوں کا فرق ہے, اور یہ 2 پہیے چینج ہوتے اتنا ٹائم نہیں لگتا. نہیں, گاڑی سے روڈ پہ پیدل آ گئے بھائی لوگ, پیدل آ گئے. آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ لینے والے بن جاتے ہیں. واقعات تو ہماری آنکھوں کے سامنے. جملے کہتے ہیں لوگ بھائی کرو فر کے ساتھ, اب تو اتنا کما لیا 7 پشتے کھائیں گی, اب تو اتنے پیسے کبھی ختم نہیں ہونے. یہ بھول ہے ہماری, منٹ نہیں لگتا, سیکنڈ نہیں لگتے. ہم نے زلزلے میں تباہ ہوتے دیکھے, سیلاب میں تباہ ہوتے دیکھے, رات امیر سوئے تھے, صبح غریب اٹھے, پتہ نہیں چلتا. آگ لگ جاتی ہے, فیکٹریوں پہ آگ لگ جاتی ہے. شکر ادا کرنا ہے, اور اللہ جو دیا وہ رب نے دیا, یہی احساس رکھنا ہے. اور پھر اللہ پاک کے جو ہے نا کہتے ہیں نا, اور کس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کریں, صدقہ و خیرات دے کر جو ہے نا, یہ بھی شکر کا ایک انداز ہے. اور یہ کیسے بلاؤں کو ٹالتا ہے. ایک کہانی کے پیچھے آپ کو کہانی سناتا ہوں. حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبت میں ایک نوجوان رہتا تھا. ملک الموت نے اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو خبر دے دی کہ یہ بندہ 3 دن میں اس کا انتقال ہو جائے گا. اب حضرت داؤد علیہ السلام غمگین ہو گئے, لیکن اس کو نہیں بتایا آپ نے. لیکن وہ 3 دن بعد بھی آتا رہا, 1 مہینے بعد بھی وہ ٹھیک رہا. تو آپ کو بڑا تعجب ہوا. پھر ملک الموت حاضر ہو تو آپ نے کہا, آپ نے تو کہا تھا کہ یہ 3 دن کے بعد دنیا سے چلا جائے گا. یعنی ایک کہانی تو یہ ہے کہ 3 دن بعد اس کا اینڈ ہونا ہے, اور وہ زندہ ہے. تو سبحان اللہ. تو آپ کہتے ہیں کہ حضرت ملک الموت فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس روح قبض کرنے گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر تجلی فرمائی اور فرمایا کہ یہ شخص اپنی عمر پوری کرنے سے 1 دن پہلے گھر سے باہر نکلا,
ایک مسکین کو پایا, اس نے اس کو 20 درہم دیے, اس مسکین نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیری عمر میں برکت عطا فرمائے. بس اس کی دعا قبول ہوئی اور اللہ کریم نے ہر درہم کے بدلے اس کو 1 سال عطا فرما دیا, اس کی عمر میں 20 سال اضافہ فرما دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. ہاں, اور یہ روایتوں میں مضمون بھی ملتا ہے کہ جو اپنی عمر میں برکت چاہتا ہے, اپنی روزی میں برکت چاہتا ہے, تو وہ صدقہ و خیرات کرے. یہ عمر بھی بڑھاتی ہے, یہ صدقہ و خیرات جو ہے وہ بہت سارے معاملات. تو پتہ نہیں چلا کہ اللہ تعالیٰ شان اس کی عظیم ہے کس بات پر. جیسے آپ نے کہا نا اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے, نکتہ نواز ہے. کوئی ایک چھوٹی سی نیکی پر جس کو ہم چھوٹی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ کیا کچھ عطا فرما دے. اچھا, بعض لوگوں نے دینا نہیں ہوتا تو بھائی اگر نہیں دینا تو اس کا دل تو نہ توڑو. ہاں, ذلیل کر دے. اس کو ذلیل کرنے کا حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ اس کو جھاڑنے کا, ڈانٹنے کا, مارنے کا حق کس نے دیا ہے؟ بھائی نہیں دینا تو آپ نہ دیں, لیکن اس کو دھکے دینا, اسے مارنا, جھاڑنا, اسے باتیں سنانا, یہ تو ظاہر ہے کہ وہ بھی بینگ اے مسلم, اگر مسلمان ہے تو اس کی بھی کچھ عزت ہے. اور دیکھیں نا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے, ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارک ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ اے کعبہ, ایک مسلمان کی عزت تجھ سے زیادہ ہے. آج ہم مسلمان کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہوئے کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں. آج اگر کسی کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا ہے تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی, کسی کو سنانی ہے 4 لوگوں کے بیچ میں سنا دیا کرتے ہیں, اور بالکل اس کا خیال نہیں کرنا. کوئی منصب ہے, کوئی مقام ہے, عزت ہے, سب کچھ ہے, تو اس کی بھی عزت ہے, اللہ نے اس کی عزت دی ہے. اور کسی کی عزت اس کے ایمان کی وجہ سے ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ بھئی گناہگار سے نفرت نہ کریں, اس کے گناہ سے نفرت کریں. ہو سکتا ہے کہ کل وہ اپنے گناہ سے توبہ کر لے, اللہ اسے اپنی ولایت عطا فرما دے. صحیح ہے. تو گناہگار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے, اس کے گناہ سے نفرت ہونی چاہیے, اور تربیت کی کوشش ہونی چاہیے. اس میں تو بڑی ایز اے مسلم ہمارے لیے دیکھیں, جس کتاب پر ہمارا ایمان ہے, اللہ کا کلام ہے, اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا ہو سکتا ہے. اللہ پاک نے جب قرآن میں ارشاد فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس, واہ واہ, یعنی کہ اللہ پاک نے کتنا واضح جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان میں پلٹتے بدلتے رہتے ہیں. یعنی کہ اللہ پاک خود اعلان فرما رہا ہے کہ یہ دن ہر ایک کے لیے پوزیشن, اس کی حیثیت, اس کا مقام, اس کا منصب یہ یکساں نہیں رہتا. اور جب رب عز و جل کسی کے بارے میں کوئی ڈیسیژن فرما دے, کوئی فیصلہ اور ارادہ فرما دے, تو پھر ظاہر ہے کہ مخلوق تو اس کی تابع فرمان ہے نا, اس نے تو اسی کے مطابق ہی کرنا ہے. تو ان آیات کے پس منظر ہمارے ذہن میں رہنے چاہیے. تو پھر بہت ساری ایسی کہانیاں ہیں جو ہمارے سامنے رہتی ہیں. اور اگر کبھی ایسے مشکل کے دن آ جائے نا, تب بھی رب کی رضا پر راضی رہنا ہے. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, ہر رات کے بعد صبح ہے, ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہے. جو اللہ کی رضا پر مشکل میں راضی رہے نا, اللہ سکھ کے دن ضرور دکھاتا ہے. وہ وقت گزر جاتا ہے, لیکن پرابلم یہ کہ اسی ٹف ٹائم میں جو نا کچھ لوگ فیل ہو جاتے ہیں, وہ ناشکری کرتے ہیں, وہ اللہ سے ہی معاذ اللہ ناراض ہو جاتے ہیں, اللہ سے تعلق توڑ لیتے ہیں. یہاں تو رب سے اور قریب ہونا ہے. بزرگوں کی تو باتیں ہیں کہ بعض اوقات یہ مقام جو ہے وہ شکوہ نہیں بلکہ مقام شکر ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے تمہیں آزمایا ہے. اللہ کرے ایسا صبر اور ایسا توکل بھی نصیب ہو جائے. راشد بھائی آپ کچھ فرمائیں گے؟ اس پر ایک شعر سنانا چاہوں گا. راشد بھائی کے پاس اشعار تیار ہوتے ہیں ویسے. درد و دکھ کی رات بھی ڈھل جائے گی, درد و دکھ کی رات بھی ڈھل جائے گی, ایک جیسے دن رہا کرتے نہیں. واہ واہ. ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے, تکلیفوں کے بعد ہی پھر راحتیں نصیب ہوتی ہیں. ایک واقعہ, ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ سردیوں کا موسم تھا اور ایک بادشاہ کا دربار کھلے میدان میں لگا ہوا تھا. صبح کا وقت تھا اور سورج کی دھوپ بھی بڑی تیز تھی. تو اتنے میں دربار میں ایک اجنبی شخص آیا اور اس نے اجازت چاہی کہ میں بادشاہ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں. تو دربان نے اس کے لیے اجازت لی اور بادشاہ نے اجازت دے دی. اب وہ اجنبی شخص آ کر بادشاہ کے سامنے موجود میز پر 2 چیزیں رکھتا ہے جو بظاہر ایک جیسی ہیں. ان میں سے ایک ہیرا تھا اور ایک شیشہ تھا. اس نے کہا کہ میں مختلف ممالک کے بادشاہوں کے پاس گیا اور ان کو میں نے اس طرح آزمایا اور ان سے میں نے یہ دریافت کیا کہ اگر آپ اصل ہیرے کی پہچان کر لیں تو وہ ہیرا آپ کا, اور اگر آپ ہار جائیں, نہ پہچان سکیں, تو پھر مجھے انعام سے نوازا جائے. تو آج تک کوئی بادشاہ اصل ہیرے کی پہچان نہ کر سکا, تو میں آپ کے پاس بھی اسی کام کے لیے حاضر ہوا ہوں. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, اس کو پیش کرو. تو بادشاہ نے کافی اس کو دیکھا, کوشش کی, لیکن وہ بظاہر فرق نہ کر پایا, دونوں میں فرق نہیں کر پایا کہ اصل ہیرا کیا ہے اور شیشہ کون سا ہے. پھر وہ جو درباری موجود تھے, وزیر تھے اور عوام موجود تھی, تو پھر بادشاہ نے ایک ایک کر کے سب کو آزمایا اور ان کو گویا کہ موقع دیا کہ اس کو چیک کریں, لیکن کوئی بھی نہ پہچان سکا.
اتنے میں مجمع میں ایک شور اٹھتا ہے اور ایک بزرگ جو کہ نابینا تھے وہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے پوری گفتگو سنی ہے اور مجھے بھی موقع دیا جائے کہ میں اس کو چیک. نابینا تھے حالانکہ بینا اور دانا جو تھے وہ سب چیک کر چکے تھے. بادشاہ بھی ہار گیا, وزراء بھی ہار گئے. تو بادشاہ نے سوچا کہ اب ہار تو ہو ہی گئی ہے, لہٰذا اس کو بھی آزما لیا جائے, موقع دیا جائے. اس کو جب موقع دیا گیا تو اب چونکہ وہ دن کا وقت تھا, دھوپ بھی تھی, اب اس نابینا شخص نے ان دونوں چیزوں کو, جن میں سے ایک ہیرا اور ایک شیشہ تھا, ایک ایک کر کے اٹھایا اور بتا دیا کہ یہ ہیرا ہے اور یہ شیشہ ہے. سب حیران. بادشاہ نے کہا کہ تمہیں کیسے خبر ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ چونکہ ہیرے کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ دھوپ کی گرمی کو اس کے اثر کو قبول نہیں کرتا, تو جب میں نے ان دونوں کو الگ الگ ہاتھ میں لے کر چھوا تو جو ہیرا تھا وہ گرم نہیں تھا اور جو شیشہ تھا وہ گرم ہو گیا تھا. تو اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہر چمکنے والی چیز سونا اور ہیرا نہیں ہوتی. بظاہر چمک کو دیکھ کے اپنا دل فدا نہیں کرنا چاہیے, چیک کر لینا چاہیے کہ بندے کی حقیقت اصلیت کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ پھر اس پر یہ ایک نصیحت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں یہ گویا کہ اس سورج کی دھوپ کی مانند ہے. تو جو شخص ہیرا ہوتا ہے, یعنی اچھی عادات کا, صفات کا حامل ہوتا ہے, وہ اس مشکل کو اپنے سر پر لیتا نہیں ہے اور گرم نہیں ہوتا, ہائپر نہیں ہوتا, یا اس کو یوں کہیں کہ بے صبرا ہو کر اس طرح کی واویلیاں نہیں کرتا, بلکہ وہ صبر کا پیکر بنتا ہے, وہ ہیرے کی طرح ٹھنڈا رہتا ہے, تقدیر پر بھروسہ رکھتے ہوئے وہ تدبیر کرتا ہے اور اپنی مشکلات ہی میں سے آسانی کے رستے تلاش کرتا ہے. واہ واہ واہ. چلیں آج پھر میں آپ کی اس واقعے کے بعد میں بھی آپ کو ایک شعر سنا دیتا ہوں, جس میں پتھر بھی ہے تو ہیرے بھی ہیں. چپ رہسیں تا موتی ملسن, صبر کریں تا ہیرے, پاگلا وانگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے. ہاں جناب, اب رولا پا دیں گے, آپ شکوہ کر دیں گے تو صبر کا ثواب بھی چلا گیا نا. چپ رہ کر صبر کر کر انسان جو ہے وہ موتی اور ہیرے بھی, اور صبر کا پھل کہتے ہیں نا ویسے ہی میٹھا ہوتا ہے. چلے میں ایک آخری واقعہ میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ ہم کنکلوژن کی طرف چلیں گے. ویسے ہر ہی واقعے کے پیچھے, ہر کہانی کے پیچھے ایک کہانی ہے, ایک میسج ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو مجھے ناظرین سن رہے ہیں اس واقعات کو سننے کے بعد آپ کو خود بھی اپنی زندگی کے بہت سارے واقعات, بہت سارے ایکسپیرینس یاد آ رہے ہوں گے کہ واقعی یار میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا, میں سمجھ کچھ اور رہا تھا. تو ہمیں ان واقعات سے, ان ایکسپیرینس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ بڑا ظالم, بڑا ظلم کرنے والا جابر بادشاہ, لوگ ڈرتے تھے, تھر تھر کانپتے تھے. ایک دن بادشاہ نے تمام لوگوں کو جمع کیا, رعایا ڈرنے لگی کہ آج لگتا ہے پھر کوئی ظلم کرے گا, پھر کوئی رانگ ڈیسیشن لے گا, پھر ہم پر زیادتی کرے گا. مگر عجیب معاملہ تھا, سب کی بڑے اچھے انداز سے دعوت کی, بڑے نرم انداز سے گفتگو کی, اور اس نے کہا کہ آج کے بعد میں تم سے کوئی ناانصافی نہیں کروں گا, کوئی سختی نہیں کروں گا, اور میں بدلنا چاہتا ہوں. اور لوگ حیران ہو گئے کہ واقعی اس کے بعد بادشاہ بدل گیا, اس کا انداز بدل گیا, اس کی سختی بدل گئی, اس کے اندر نرمی آ گئی. اب سب لوگ حیران. تو اب کسی نے بادشاہ سے پوچھ لیا ہمت کر کے, جب 1-2-4 مہینے گزرے کہ اتنا زبردست ریولوشن, ہم تو سکون میں آ گئے, تو کسی قریبی ساتھی نے پوچھ لیا کہ حضور یہ سارا رویے میں بدلاؤ کیسا آیا؟ تو اب بادشاہ نے جو واقعہ سنایا نا اپنا, ناظرین, کتنا زبردست سبق ہے ہمارے لیے. وہ کہتا ہے کہ میں کچھ دن پہلے کی بات ہے, میں جنگل میں گیا, میں نے دیکھا کہ ایک لومڑی بھاگ رہی تھی, بڑے مزے سے گھوم رہی تھی, تو اس کے پیچھے ایک بڑا سا کتا دوڑنے لگا. لومڑی ڈر گئی, اور جب وہ بھاگتے بھاگتے اپنے بل میں گھسنے لگی تو پیچھے سے کتے نے اس کی ٹانگ کو بہت زبردست طریقے سے کاٹا, اس کی ٹانگ زخمی کر دی, گویا اس کو لنگڑا کر دیا. اب میں غور سے دیکھ رہا تھا کہ لومڑی تو اپنے بل میں گھس گئی, اب وہ کتا جو ہے وہ بڑا مزے سے پھر باہر نکلا. اب اس کو ایک اور بندہ نظر آیا, اس بندے پہ بھی بھونکنے لگا. ہوتے نا کچھ کتے کبھی ادھر مار رہے ہیں کبھی ادھر بھونک رہے ہیں, وہ بھونکنے لگا. اس بندے پہ جب اس نے بہت بھونکا تو اس شخص نے کیا کیا, ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور اس کتے کو مار دیا. اس سے وہ کتا لنگڑا ہو گیا, اس کا پیر معذور ہو گیا. میں نے دیکھا ابھی لومڑی کو اس نے کاٹا, ابھی اس کا بھی پیر چلا گیا. اچھا, وہ اب میں اس بندے کو دیکھنے لگا, تو اب وہ جو شخص تھا وہ کہیں جا رہا تھا, تو راستے میں گھوڑے نے اس کو دولتی ماری, گھوڑے کے قریب سے گزرا تو اس شخص کی بھی ایک ٹانگ فارغ ہو گئی. میں پھر حیران, مزید غور کرنے لگا. میں نے کہا اب لگتا ہے گھوڑے کے ساتھ کچھ ہونا ہے. میں نے گھوڑے کو غور سے دیکھا تو گھوڑا دوڑتا دوڑتا جا کر ایک گھڑے میں گر گیا. بس یہ سب دیکھ کر مجھے لگا کہ یہ میرے لیے میسج ہے, مجھے سمجھایا جا رہا ہے. میری حالت غیر ہو گئی, اور وہ بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے سمجھ لیا کہ جب کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی پھر وہی ہوتا ہے. تو میں سمجھ گیا کہ میں تو صبح و شام ظلم کر رہا ہوں, صبح و شام تکلیفیں پہنچا رہا ہوں, میں اپنی رعایا کے ساتھ کتنا زیادتی کر رہا ہوں, میرا کیا ہوگا؟
اب اس کا مطلب یہ کہ اگر میں سب کے ساتھ نرمی کرنا شروع کر دوں، سب کے ساتھ اچھائی کرنا شروع کر دوں، تو میرے ساتھ بھی اچھا ہونا شروع ہو جائے گا، مجھے بھی دنیا میں راحتیں ملیں گی اور آخرت میں بھی راحتیں ملیں گی۔ ناظرین، یہ زندگی کا فارمولہ یاد کر لیں، یقین کریں یہی فارمولہ ہے۔ آپ لوگوں کے لیے زندگی آسان کر دیں، اللہ آپ کی زندگی آسان کر دے گا۔ جو لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں نا، تکلیف پہنچاتے ہیں، راحتیں چھین لیتے ہیں، روب جماتے ہیں، بعض اوقات کسی کی خوشی میں خوش نہیں ہوتے، پھر اس کی خوشیاں بھی چھین لی جاتی ہیں۔ آپ لوگوں کو خوش ہونے دیں، لوگوں کو آسان کر دیں۔ سبحان اللہ، نبی پاک کی کیا خوبصورت حدیث ہے۔ آپ نے مومن کی تعریف بیان کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، المؤمن حین لین سہل۔ مومن نرم دل ہوتا ہے، نرم عادت، نرم خو ہوتا ہے اور آسان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آسان بن جائیے ناظرین، اللہ کرے ہم ایسے آسان ہو جائیں کہ مجھ سے دوستی کرنا آسان، مجھ سے رشتہ داری کرنا آسان، مجھ سے کاروبار کرنا آسان، میرے پڑوس میں کوئی رہے تو اس کے لیے آسان۔ غور کیجئے، کیا میں واقعی آسان ہوں؟ ارے اتنے مشکل ہیں لوگ جناب کہ بات کرنے میں ڈر لگتا ہے، مصافحہ کرنے میں بعض لوگوں سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے، سوال کرنے میں اسٹوڈنٹ کو، بچوں کو اپنے باپ سے بات کرنے میں ڈر لگ رہا ہوتا ہے، جو نوکری کر رہا ہوتا ہے اپنے باس سے بات نہیں کرتا، 3 دن تک انتظار کرتا ہے صاحب کا موڈ ٹھیک ہو پھر بات کرو۔ اتنے مشکل۔ بیوی بیچاری اپنے دل کی بات کرنے کے لیے انتظار کر رہی ہوتی کہ پتہ نہیں کب موڈ ٹھیک ہو میں اپنی بات کروں۔ اچھا، بعض اوقات بندہ ٹھیک ہوتا ہے، جیسے ہی کاروبار کیا الگ ہی چہرہ سامنے آ رہا ہے، واقعی کہانی دوسری نکلتی ہے کہ یار میں تو اس کو دوست سمجھتا تھا، روز ملتے تھے، روز کھاتے پیتے مسکراتے، پیسے دیے، بندہ ہی بدل گیا۔ نکلی نا کہانی کے پیچھے کہانی۔ اب آپ بتائیں کہ کاروبار کرنے کے بعد آپ مشکل ہو گئے۔ اچھا، دور سے دیکھا بڑے اچھے تھے، رشتہ کر لیا، باپ رے باپ، رشتے کے بعد جو کہانی نکلی، تو یہ کیسا بندہ ہے کہ جو رشتہ کرنے والوں کے لیے مشکل ہو گیا۔ یہاں تو میں بالخصوص داماد حضرات سے بات کروں گا۔ داماد بنے ہو، اللہ نے بڑی نعمت دی ہے، لیکن اپنے سسرال والوں کی عزت ہونی چاہیے، ان کو بھی ماں باپ سمجھیں۔ وہ جو آپ کے اصل ماں باپ تو ہیں، لیکن جس نے اپنی بیٹی دے دی آپ کو، وہ بھی آپ کے ماں باپ ہے نا۔ لیکن یہاں بعض اوقات باپ رے باپ، وہ داماد تو جو سسرال والوں کو نچا رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو یہ پلان کر کے کرتے ہیں، جب تک میں نہیں آؤں گا دعوت شروع نہیں ہوگی، لیٹ اگر ہم سے پہلے دعوت شروع ہو گئی تو ان کی دعوت کا بیڑا غرق کر دینا ہے۔ نہیں، اچھا انسان وہ ہے، وہ مومن ہے جو اپنے سسرال والے کے لیے بھی سہل ہے نا، آسان ہے۔ ان کو احساس دلائیں میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، جس طرح آپ کے باقی بیٹے میں بھی بیٹا ہوں، لیٹ ہو جاؤ میرے لیے دعوت میں کوئی انتظار نہیں کرنا، کوئی اسپیشل پروٹوکول نہیں ہے میرا، تاکہ ان کے اوپر سے ٹینشن ریلیز کرے نا۔ مومن آسان ہوتا ہے، ہم اپنے پڑوسیوں کے لیے آسان ہو، اپنے رشتہ داروں کے لیے آسان ہو، اپنے دوستوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ اب دیکھیں نا، اس بادشاہ نے سبق جانوروں سے سیکھا کہ زیادتی کی تو بدلہ ملا، تو جو کرنی ہے جیسی کرو گے ویسی بھرو گے۔ تو بہرحال ناظرین، امید ہے کہ آج کے اس پروگرام میں ہم نے بہت ساری باتوں کو ڈسکس کیا، بہت سارے ایسے ٹاپک کو ڈسکس کیا جس کے پیچھے پھر نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو زندگی میں جلد فیصلہ نہ کریں، بہت جلدی لوگوں پر بھروسہ کر لیتے ہیں، بعض اوقات رشتہ کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے تو بھائی آپ نے 1-2 دن صرف انکوائری کی، ساری زندگی کا فیصلہ تھا۔ کوئی بڑی گاڑی سے اترا یا بڑے اچھے لباس پہن کر آ گیا یا آپ کو 4 باتیں بتائیں تو آپ نے سوچا کہ یہ رشتہ اب دوبارہ آئے گا ہی نہیں۔ ارے آپ زندگی بھر کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، تھوڑا تو انتظار کریں، 4 آدمیوں سے پوچھیں، اس کے رشتہ داروں سے پوچھیں، تھوڑا صبر کریں۔ اچھا، بعض اوقات تھوڑا ڈیلے کرتے نا، کوئی نہ کوئی ایسا لگتا ہے اللہ کی طرف سے غیبی مدد آتی ہے اور اس کے بارے میں کوئی بات پتہ بھی چل جاتی ہے۔ اگر ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے کوئی لنک آ جاتا ہے، یا تو اچھی پتہ چل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کوئی بات ہوتی ہے سمجھ پہنچ جاتی ہے۔ نیچرل ہے، ہاں بالکل نیچرل ہے، اور اس میں ہمیں بالکل اہم چیزوں کے اندر زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور آپ نے جو سہل والی بات کہی، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سیرت کے مختلف پہلو ہیں، اس میں ایک خصوصیت بیان کی گئی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان ایسا رہا کرتے تھے کہ وہ بڑا آسانی کے ساتھ آپ کے ساتھ وقت گزارا کرتے، بات کر لیتے تھے، یعنی جو اگر کوئی بلاتا تو آپ تشریف لے جاتے۔ یہاں تک کہ بڑے غریب صحابی جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے گھر پر دعوت کے لیے مدعو کرتے تو آپ تشریف لے جاتے۔ کوئی کہتا کہ یہاں آئیے تو وہاں تشریف لے جاتے، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سفر میں، کھانے میں، پینے میں۔ حالانکہ آپ تو مخلوق کے سب سے بڑے آقا ہیں، اللہ پاک کی مخلوق میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ، نو کمپیریزن، لیکن اس کے باوجود ہماری تربیت کے لیے اپنے صحابہ کرام کے درمیان بالکل آسان اپنے آپ کو گویا کہ آپ نے رکھا ہوا تھا۔ ماشاءاللہ۔ بہرحال ناظرین، امید ہے کہ آج کے سلسلے سے سبق لیا ہوگا، اور بعد میں بھی سلسلے کو دیکھیں تو اپنا فیڈ بیک بھی ہمیں دیجیے گا۔ اللہ کریم ہم سب کی
بے حساب مغفرت فرمائے، ہمیں غلطیوں سے بچائے، ہمیں دوسرے اچھے لوگوں کے ایکسپیرینس سے تجربے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، آج کے دن میں مزید بھی خوبصورت نشریات انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہانی کے پیچھے کہانی سنو، کہانی کے پیچھے کہانی سنو، نئی باتیں سن لی، نئی باتیں سن لی، پرانی سنو، پرانی سنو۔ سعد اور سعدیہ کے